پہلی بار جو ان جنات کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ایک دم کمرے کا ماحول چینج ہو گیا. اس وقت جو آوازیں تھی، جو ماحول تھا، وہ ایسا لگتا تھا اس کمرے میں ایک نہیں کئی وجود ہیں. ایک ہلکا سا پیچھے تھپڑ جو میرے پیچھے پڑا، بیسیکلی کوئی جن کا تھپڑ تھا. وہ کہنے لگے تم تو صحافی ہو، میں تو مدینہ پاک جا رہا ہوں، رات کو آؤں گا، عشاء کے بعد پھر ملاقات کریں گے، اور یہ شاہد بیٹے کو نہیں جانے دینا تم نے. کہتے ہیں جی برے جن بھی ہوتے ہیں اور اچھے جن بھی ہوتے ہیں، تو آپ کا جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا وہ تو اچھے ہی ہوں گے ڈیفینیٹلی، انہوں نے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا. میں نے انہیں آئس کریمیں کھلائی ہیں جنوں کو. جی، میں انہیں چائے بنا کے دیا کرتا تھا، میں ان کے پاؤں دبایا کرتا تھا. جو عامل جو تھا، میں نے اس کے اندر بہت ساری ایسی غیر شرعی حرکتیں دیکھی. سب سے پہلی بات تو یہ، میری محبت کو مجھ سے چھین کے لے گیا، گھر سے نکال کے لے گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فاروق فرائی شو میں خوش آمدید. آج جو میرے مہمان ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے خاص طور پہ، اگر بڑے بڑے جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کا نام لیں ہم، ڈیلی پاکستان، اردو پوائنٹ کے آج کل یہ ملٹی میڈیا ہیڈ ہیں، گروپ ملٹی میڈیا ہیڈ ہیں، اور ڈیلی پاکستان میں بھی تقریباً 2 سے 3 سال گزارے، اور وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اچھا کام کیا. یہاں پر خود مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. میرے مہمان ہیں شاہد نذیر چوہی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، فیملی میگزین بڑا مشہور رہا ہے، اس کے ایڈیٹر رہے اور 20 کتابیں لکھیں. لیکن اب یہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ بڑی ہی دلچسپ ہیں. خود میں چونکہ انہیں تقریباً پچھلے 12-14 سال سے جانتا ہوں، تو بڑی خوفناک قسم کی کتابیں بھی لکھیں. جنات کا غلام ہو یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ کام جو ان کا ہو، کیا کیا انہیں بھگتنا پڑا ان کتابوں کو لکھنے کے بعد، اور یہ کتابیں کیسے لکھی گئیں. یہ کوئی عام کتابیں نہیں تھی، بڑی مشکل تھا، اور ان کی زندگی کے تجربات کیا ہیں، یہ ساری کہانی ان کی زبانی آج جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جناب. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. تو ہم ڈائریکٹ آپ کی، تو میں جس طرح آپ کو جانتا ہوں تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹ اس پہ آتے ہیں کہ آپ وہ پہلے صحافی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، اور کتاب بھی کیسے لکھی جنات کے اوپر، کہ ان کے ساتھ رہ کے 20 دن گزارے یا 22 دن گزارے؟ اب 20 دن کا ہے. 20 دن جنات کے ساتھ گزارے، اور وہی تجربہ جو ہے پھر اپنا بیان کیا. تو یہ خود میرے جیسے بندے کے لیے بھی بلیو کرنا مشکل ہے. یہ کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ یعنی آپ کا موٹیو کیا تھا؟ کس طرح سے یہ خطرناک کام کرنے کی سوچی آپ کو؟ فاروق صاحب، میں 89 کی بات ہے، چونکہ سیالکوٹ میں تھا اور مرے کالج میں پڑھ رہا تھا. اس وقت میں گریجویشن کر رہا تھا. اتفاق ہوا میرے BA کے پیپر تھے کہ جب ایک ایسا اتفاق ہوا کہ ایک لاہور سے ایک عالم صاحب تھے یا عامل صاحب تھے، دونوں پلس چیزیں تھیں ان کی. وہ سیالکوٹ آئے میرے ایک دوست کے پاس، اور وہاں چونکہ دوست میرا بہت قریبی دوست تھا، اس کے ساتھ ملنا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میرے پیر صاحب ہیں. وہیں سے پھر پتہ چلا کہ ان کے پاس تو جنات ہیں، اور یہ جب آپ کی زندگی میں ایسا کوئی موقع آتا ہے تو بندے کو اشتیاق تو پیدا ہوتا ہے. اور میں چونکہ ایک ایسا ایک حجتی قسم کا لڑکا تھا، زندگی میں کچھ ایسے ہم ایڈونچرز میں سے گزر چکے تھے، تو ان چیزوں کو تسلیم کرنا بڑا مشکل تھا. ویسے بھی میرے ان دنوں BA کے پیپر تھے، اور میں امتحانات میں اس دوست کے پاس موجود تھا کہ دونوں مل کے پڑھتے ہیں اور پھر پیپر جا کے دیتے ہیں. تو یہاں سے میری کہانی کا جو ہے نا آغاز ہوتا ہے. کچھ سینسٹیو ایریا ہیں جو میں نے کتاب میں بھی ایکسپوز نہیں کیے، کیونکہ کچھ مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس سے، تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا سنبھالتے ہوئے ان چیزوں کو میں نے لکھنا شروع کیا. پھر ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ ساری جو میری ایک بایوگرافی ہے بیسیکلی ہے. اور اس میں جنات کا غلام جو ہے، جنات کا غلام جو ہے وہ یہ فیملی میگزین نوائے وقت میں شائع ہوئی تھی. بعد میں یہ ویب سائٹ پہ بھی چھپی، اردو پوائنٹ پہ بھی چھپی، اور ادھر ادھر بھی کافی ویب سائٹس نے شائع کی ہے. اس کو تو بہت ساری اس وقت آپ جب آپ سرچ کرتے ہیں تو بے شمار جتنی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر یہ کتاب کی صورت میں بھی آپ کو ملے گی، PDF کی صورت میں بھی ملے گی، قسطوار جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی. لیکن سب سے پہلے اردو پوائنٹ پر یہ جو تھی ریلیز ہوئی تھی، اور یہ میرا خیال ہے کوئی 2004 یا 5 کی بات ہوگی، اس دور کی بات ہے. پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ پہلی ملاقات جو ہے ہم وہ جاننا چاہ رہے ہیں. جنات کے ساتھ ملاقات کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل.
میں نے بتایا نا کہ جیسا کہ گریجویشن کا یہ دور تھا تو وہیں پہ جو ملاقات ہوئی جب ان کے کمرے میں پہلی بار جو ان جنات کے ساتھ ملاقات ہوئی تو چونکہ میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں تھا نا کہ یہ کوئی ایسا وجود ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو بزرگی کے روپ میں لوگ جو آ کے لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں. میں چونکہ صحافی بھی تھا اور میں جرنلزم کر رہا تھا اس وقت ساتھ ساتھ جو تھی, کیونکہ میٹر کے بعد میں نے جرنلزم شروع کر دی تھی, تو لہٰذا یہ جو چیز تھی 3-4 سال 5 سال کا جو تجربہ تھا نا, جب ان کی جنات کے ساتھ ملاقاتیں انہوں نے کہا اندھیرا, جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں یعنی منظر ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے, منظر ایسا تھا کہ انہوں نے اندھیرا کر دیا اور ہم کمرے میں تھا, میرے دوست تھے, کچھ اس طرح انہوں نے ان کی حاضری لگوائی. اور پھر حاضری کے بعد پہلے تو کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چیز کیسے حاضر ہوگی, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا. کسی جیسے باتیں ہم پڑھا بھی کرتے تھے, سنا بھی کرتے تھے, کسی بندے کے اندر وہ حاضر کر دیتے ہیں, کسی لوٹے کے اندر حاضر کر دیتے ہیں, اور اس طرح کی کچھ باتیں تھیں. لیکن جو اتفاق سب سے پہلے جو ہوا کہ ایک دم کمرے کا ماحول چینج ہو گیا. ماحول چینج ہو گیا پورے کمرے کے اندر جو تھی گرمی اور تپش. اور جب ان کی وہ حاضر ہوئے, جنات جو حاضر ہوئے, تو آواز ہی بالکل ٹوٹلی چینج ہو گئی. اتنا زیادہ گرام تھا, اتنی زیادہ آواز تھی کہ وہ میں بھاری بھرکم جسے اور سانس لینے کی جو آوازیں تھی وہ بالکل ایک غیر انسانی جو ایک کام شروع ہو گیا. تو جتنے بھی بندہ بہادر ایک دفعہ تو وہ سوچتا ہے کہ یا پہلے تو جو سوال آتا ہے ایک جرنلسٹ کا, وہی تھا پہلے جو لمحے جو تھا, میں کہ کوئی یہ نا ڈرامہ شروع ہونے والا ہے. تو لیکن وہ ڈرامے کا احساس اسی وقت ہو گیا کہ جب ایک نیا وجود اور نئی چیزیں اور آگے انہوں نے کہا تھا آنکھیں بند کر کے رکھنی. اچھا ہاں, اندھیرا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے جب اندھیرے میں آپ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو جو سائے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, کچھ چیزوں کی پرچھائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو میں باز نہیں آ رہا تھا, میں اپنی آنکھیں طریقے سے کھول کے میں دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ تجسس جو ہے اس کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے. اور میں نے دیکھا ہم کمرے میں صرف 3 ہی لوگ تھے, لیکن اس وقت جو آوازیں تھی, جو ماحول تھا, وہ ایسا لگتا تھا اس کمرے میں ایک نہیں کئی وجود ہیں. اچھا, میں پہلے تو فوکس کرتا رہا. جیسے ہی میں نے فوکس کرنا شروع کیا تو میرے ایک ہلکا سا پیچھے تھپڑ جو میرے پیچھے پڑا, تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ اصل میں جو شخصیت جو تھی جس نے مجھے تھپڑ مارا اس میں محبت بھی تھی. تو وہ مجھے کہنے لگے تو بڑا شرارتی ہے, تو بڑا حجتی ہے. اور یہ بیسیکلی کوئی جن کا تھپڑ تھا؟ وہ بابا جی تھے, بابا جی تھے جو انہوں نے حاضر کیے اس وقت, جن کے ساتھ پھر میری محبت شروع ہو گئی, تعلق شروع ہو گیا. ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ بڑے با علم اور 800-900 سال عمر تھی ان کی, اور بزرگی اور شفقت اور سارا کچھ. لیکن وہ جو احساس تھا جب انہوں نے تھپڑ مارا تو ایسا لگا مجھے جیسے کوئی روئی والا, جو روئی نہیں ہوتی اس طرح کا ایک ہاتھ جو تھا میری گردن کے پیچھے جب پڑا تو پہلے تو مجھے محسوس نہ ہوا. میں نے دیکھا ارد گرد تھوڑا سا جو ہوتا ہے ہمارے اندر ایک صحافیوں والا کیڑا, میں نے دیکھا میرے پاس آس پاس کوئی نہیں تھا, لیکن تھپڑ تو مجھے پڑا تھا. تو پھر وہاں سے جو ہے میرے اندر ایک تھوڑی سی اطمینان کی لہر آئی کہ یہ کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے, ہر وقت مذاق نہیں ہو سکتا. تو کوئی آواز بھی ساتھ آئی, کچھ کہا بھی گیا؟ آواز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آواز میں جو دبدبا تھا, جو گرج تھی, آپ دیکھ لیں کہ وہ آواز میرے پاس تھی, میرے کان کے قریب تھی. پھر وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں آئیں تو مجھے سوال جواب میرے شروع ہو گئے ان کے ساتھ. وہ کہنے لگے تم تو صحافی ہو. اچھا, وہاں سے چونکہ کچھ معاملات ایسے ہوئے. اب آپ نے آنکھیں کھول لی ہیں؟ نہ ہلکی سی, انہوں نے کہا آنکھیں بند رکھنی ہیں, آنکھیں بند رکھنی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ یقین کر لیا کہ آپ کے علاوہ جو 2 لوگ اور تھے ان میں سے وہ کوئی نہیں تھا؟ ہم صرف 3 لوگ تھے. 3 لوگ, میں تھا, میرا دوست تھا, یا وہ جو عامل صاحب جو تھے ٹھیک وہ صاحب تھے. اس کے بعد جو بابا جی تھے وہ ان کے ساتھ چونکہ وہ بول رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ بابا جی ہیں ہمارے, یہ بزرگ ہیں. اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا نا, لیکن جب وہ بولنا شروع ہوئے ان کی آواز میرے کانوں کے قریب تھی. ان کی آواز کے اندر محبت اور جو شیرینی تھی اور جو گرج تھی اور جو ان کا ایک شفقت کا جو میرے ساتھ انداز تھا, مجھے ساتھ انہوں نے لپٹا لیا. تو میرے لیے یہ ساری باتیں بڑی حیران کن تھی. یعنی کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتے ہیں یا میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میرے اندر کا جو صحافی تھا وہ زندہ ہی تھا. اس کے باوجود میں نے کہا کہ مجھے اب ان چیزوں کو دیکھنا ہے, کرنا ہے, یہ کیا کرنا ہے. میں نے باتیں شروع کی تو میں نے تھوڑی سی باتوں سے ان سے کہا کہ آپ کی محبت اور اتنی شفقت کہ آپ میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں تو ملاقات تو بالمشافہ ہونی چاہیے نا. اچھا, یہ میں مکمل دیکھنا چاہتا ہوں.
تو وہ بڑا گرجدار آواز میں وہ ہنسے اور مسکرائے. اور پھر اس میں چونکہ یکایک تو سارا کچھ نہیں ہو جاتا, پھر ٹائم لگتا ہے, پھر اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بے تکلفی ہوئی, پھر وہ جو انسانی روپ کے اندر جب پھر میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا, وہ بھی ایسا ہوا اچھا کہ اسی کمرے میں پھر انہوں نے جو کچھ ان کے معاملات ہوتے ہیں, عامل کی مجبوریاں ہوتی ہیں, یہ بڑی باریکیوں والی بات ہے. تو عامل کی کچھ مجبوریاں ہوں گی. عامل نے جب ان کے ساتھ پھر جب حاضری کروائی تو مجھے کہنے لگے کہ ابھی تو نہیں, میں تو بھی مدینہ پاک جا رہا ہوں, تو میں رات کو آؤں گا, عشاء کے بعد پھر ملاقات کریں گے, اور یہ شاہد بیٹے کو نہیں جانے دینا تم نے. یعنی اتنی دیر میں انہوں نے مدینہ پاک چلے جانا تھا. ہاں, اور آنا بھی تھا واپس. آنا بھی تھا, سارا کچھ تھا. یہ رہائش تو ان کی وہیں تھی بقول ان کے, مدینہ میں تھے, وہیں رہتے تھے, پورا خاندان آتا تھا. اچھا اتفاق ایسا ہے کہ جب آپ اس دنیا کے اندر جب جاتے ہیں نا, تو بہت ساری باتوں پر عام لوگ تو یقین نہیں کرتے, لیکن چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی تھی, اور اس لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ میں نے جو آنکھوں سے دیکھا تھا وہ میں نے آج بھی لاہور میں وہ لوگ موجود ہیں, سیالکوٹ میں موجود ہیں, اور بھی بہت ساری جگہوں پہ موجود ہیں جن کو میں نے وہ سب کچھ دکھایا. پھر میرے ساتھ وہ لوگ جاتے رہے, یہ ایون کہ پاکستان سے باہر سے بیرون ملک سے لوگ آتے رہے. جب یہ اردو پوائنٹ میں, جب یہ بعد میں یہ تو شاید یعنی کہ میں نے گریجویشن کی, ایم اے کر لیا, اس کے بعد میں لاہور آ گیا. ان لوگوں نے بھی جن دیکھے, ملاقاتیں میں نے خود کرائی ہوئی ہیں, کیونکہ میں پھنس گیا تھا. یہ پھنسنے کے بھی اتفاقات الگ سے ہیں نا, کہ یقین کو نہیں کرتا تھا کہ یار یہ کہہ رہے ہیں کیا ہے, یہ 20 دن رہے ہیں جنات کے ساتھ, کتاب لکھ دی ہے. اچھا میں آپ کو میں بتاؤں, کتاب کے اندر نا کچھ چیزیں مجھے جو میں کہتا ہوتا ہوں نا ہمیشہ, کہ بھائی میں نے صرف اس میں جو کتاب کے اندر لکھا ہے نا, میں نے صرف 25% لکھا ہے. اچھا, میں نے وہ لکھ ہی نہیں سکتا ایسے حقائق جو ان کے مطابق تھے, یا جو واقعات تھے, وہ واقعات جو تھے وہ میں نے نہیں اس میں لکھے. جیسے کہ اب آپ دیکھیں نا, جو میری کتاب ہے جنات کا غلام, اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے. اس کی شروعات میں جب آپ لوگ پڑھتے ہیں نا تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, وہ تو فیون سے اس کے لیے آپ تلاش میں جا رہے ہیں, اور بڑا ایک خاکہ ہے پورا, دلچسپ ہے. وہ درمیان میں کریکٹر ہے مکھن سائیں, اور پورا ایک ایسا ہی ہے, وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ تو تھوڑا سا نا اس کو جو چونکہ میرے استاد علی سفیان افاقی پاکستان کی فلم انڈسٹری کا اور صحافت کا بہت بڑا نام تھے, انہوں نے کہا تھا اس کو تم نا ذرا تھوڑا سا سلیقے سے لکھو, ناول کی شکل میں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا کہانی کا اس میں, ہاں, جو چونکہ آپ نے پہلی ملاقات کا پوچھا, وہ تو میں نے سادگی سے آپ کو بتا دیا, لیکن جب آپ جنات کا غلام پڑھیں گے اس کی ترتیب الگ ہے. ہاں جی. تو وہ ضرورت بھی ہوتی ہے. اب جو ہے جنات جو مجھ سے کام لینا شروع کر دیا انہوں نے, وہ عامل صاحب نے, عامل صاحب کی خواہش ہوتی تھی, بابا جی سے وہ کہتے تھے, اور کام مجھ سے کروایا جاتا ہے. جیسے وہ افیون وہ لانی تھی. ہاں جی. اب میں تو چونکہ جرنلسٹ بھی تھا, اور یہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا اس وقت, موبائل بھی نہیں تھے اتنے کہ جس طرح میں 89 کی جو میں آپ کو میں باتیں بتا رہا ہوں, تو سادگی کا دور بھی تھا, اور نہیں اتنی چیزیں اپروچ نہیں تھی. تو وہ کیسے لانی, کیوں لانی ہے بھائی, جن ہو کے تو مجھ سے کیوں منگوا رہے ہیں. یہی بات ہے نا, کیونکہ ہمارا تاثر تو یہ ہے کہ جو جن ہے وہ کوئی بھی دنیا کا کام وہ ایسے وہ کرتے ہیں, اور وہ کام ہو جاتا ہے جو ہمارا ایک ذہن میں ہمارا امیج بنا ہوا ہے. یہ امیج ہی بنا ہوا ہے, یہ ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں. یہ ساری جنوں کو بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے کاموں کے لیے. میں بتاتا ہوں, اصل میں یہ ساری کتابی جنات ہیں. کتابوں کے جو جنات ہیں نا, وہ انسان کے خوف کے ساتھ, اس کی کیوریوسٹی کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہیں. آج سے نہیں کو برسوں سے ہیں کہ انسان ڈرتا کیسے ہے, خوف زدہ کیسے ہوتا ہے, اس کو تجسس کیسے چاہیے, اور اس کو کہانی بنانے کا سنانے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے. وہ بالکل اس طریقے سے کہ جنات جو ہیں وہ میں نے چونکہ کتابوں میں نے بھی پڑھا ہوا تھا کہ جنات جو ہیں وہ جو گندی چیزیں وہ کھاتے ہیں, ہڈیاں کھاتے ہیں, گوبر کھاتے ہیں, فلاں چیزیں یہ جو کھاتے ہیں, یا پھر جنات انسانوں کو کھا جاتے ہیں. اچھا یہ ساری جو ہے نا, میں نے جو اس پہ ریسرچ کی ہے نا, جو میری ریسرچ ہے, اب اس ریسرچ میں آگے جب جائیں گے, کھلتی ہے جب ریسرچ, بڑا لمبا اس پہ ٹائم چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے نا. اب جس طرح انسان بھی انسانوں کے گوشت کھا جاتے ہیں, اب تو ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. ہاں جی. تو جنات مخلوق ایک محاورہ ہی ہے, ہوتے ہوں گے کبھی کوئی ایسا کوئی واقعہ کسی نے کو دیکھ لیا ہوگا, کوئی ایسی چیزوں کو, لیکن عام زندگی میں نہیں ہے. آپ کا جب وقت گزرا ہے تو کیا آپ نے کھاتے دیکھا انہیں؟
میں نے کھاتے نہیں، میں نے کھلاتے ہوئے میں نے انہیں آئس کریمیں کھلائی ہیں. جنہوں کو؟ جی. میں انہیں چائے بنا کے دیا کرتا تھا، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھایا کرتا تھا، میں ان کے پاؤں دبایا کرتا تھا، میں ان کے کندھے دبایا کرتا تھا. جو فزیکل جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا تھیں اصل میں؟ اس کے پیچھے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ڈوب گیا اس میں، اصل چیز کیا تھی میرے اندر کا جو ایک صحافی، جو ریسرچر ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کو آزماؤں. پہلے تو ہاں یہ ہوتا کیا یہ کھاتے ہیں یہ چیزیں. میں نے سب کچھ آم، گرمیوں کا موسم تھا، آم بڑے شوق سے کھاتے تھے، آم میں کھلاتا رہا ہوں ان کو. میں اپنے ساتھ لے کے ان کو، جب وہ آتے تھے احرام انہوں نے باندھے ہوتے تھے، رات کا 2:30 بجے کا 3 بجے کا جو وقت ہوتا تھا اور سنسان سڑکیں بھی ہوتی تھی، اور میں اپنے تجسس کی خاطر یہ ایسی حرکتیں کیا کرتا تھا. ممکن انہیں پتا ہو کہ یہ شاہد جان بوجھ کے کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ جی جیسے فرض کریں ایک گھر کے اندر ایک سیالکوٹ میں ہی ایک ایسا واقعہ ہوا. تو میرے ایک استاد تھے، ان کے گھر کے اندر کچھ مسائل پیدا ہو گئے کہ ان کی بہو کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی شاید کوئی ایسی، ان کو کسی نے بتایا کہ کوئی عمل لائیں تو یہ کریں. تو انہیں جب یہ چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار تم ایسا کرو کہ وہ جو تمہارے جو بزرگ ہیں، اب چونکہ میری دوستی ہو گئی ہوئی تھی نا، ان کے ساتھ تعلق اچھا تھا، تو میں ان کو لے کر ان کے گھر گیا. بزرگ جن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ گئے ان کے عامل، اصل میں تو وہ عامل جاتا ہے نا، عامل کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہی حاضری دلواتے ہیں، ادروائز عام بندہ نہیں حاضر کر سکتا نا ان کو. ٹھیک ہے، تو آپ کو جب بھی ان سے ملنا ہوتا تھا تو عامل کے ذریعے ہی، عامل کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا. اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ میں نے بلایا تو وہ آ گئے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں ان کی مرضی ہوتی تھی تو وہ آ سکتے تھے، ادروائز نہیں. جب ان کے گھر میں گئے اور رات کا یعنی کہ 12-1 بج گئے، تو ان کے گھر کے اندر انہوں نے جب کام شروع کیا تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں نا ایک انجیر کا درخت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے زندگی میں یہ باتیں سنی ہوئی تھیں. اچھا اس سے پہلے بالکل سکون ہے. آپ ایک گاؤں کے اندر، آپ کو پتہ شور شرابہ نہیں ہوتا ہوگا، اور پھر زمانہ بھی وہ 89 کی میں بات کر رہا ہوں، ایسا شور شرابہ نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ جیسے ہی بابا جی کی حاضری ہوئی ہے، باہر سے کتوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں. یعنی انہوں نے دیکھ لیا تھا. یہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے تھے کہ جانوروں کو نظر آ جاتے ہیں. جانوروں کا، ہر جانور کو نظر نہیں آتے، خاص طور پر کتوں کو جو ہے نا یہ نظر آتے ہیں. خدا نے کو قدرت نے ان کے اندر نظام ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہی کتے آج آپ کی جو نارکوٹکس کی بھی جو ہے وہ ساری پہچان کر لیتے، تو ان کے اندر کوئی چیز ایسی خدا نے رکھی ہوئی ہے جس پر اب سائنس بھی پہنچ گئی ہے. تو وہ وہاں جب حاضری ہوئی تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلا چیخو پکار شروع ہو گئی کمرے کے اندر، افراتفری، چیزیں ادھر ادھر فلاں. مجھے عامل نے فوراً سے پہلے نا ایک چھری میرے ہاتھ میں پکڑا دی. وہ کہنے لگا کہ یہ چھری اپنے پاس رکھ لو، یا تو یہ تو میرے تو ہاتھ سے نکل جائے گی چیز. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ ہماری جو ہے نا سوچ سے زیادہ کا بڑا کام نکل آیا ہے. کیا ہوا ایسا ہے کہ ان کے گھر میں جو بقول جو چیزیں علم میں آئیں کہ ان کے گھر میں ایک پکھی تھی، اس کو پکھی کہتے ہیں. پکھی یہ ہوتی ہے کہ جہاں جنات کا ڈیرا ہوتا ہے نا، ان کا پورا قبیلہ وہاں موجود ہوتا ہے، اور وہ اس قبیلے کو وہ پکھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انجیر کے اوپر تھا اور اسی کے گھر کے اوپر ان کے اثرات تھے، اور یہ وہ سارا معاملہ شروع ہوا. اب میری چونکہ ایک عادت تھی اندر کے اندر کا جو تھا کہ میں آنکھیں کھول لیتا تھا. اب جب میں نے آنکھیں کھولی ہیں اور جو میں ان کی جو پرچھائیاں دیکھتا تھا، جو ان کے وجود جس طرح کے دیکھ رہا تھا، ان کے ایسے ہوا میں اڑتے ہیں، فلاں اڑتے ہیں. چھری میں نے احتیاطاً ایسے پکڑ کے رکھی ہوئی کہ کوئی میرے پاس ہے. اس کے اندر بھی ایک کوئی ایسا میگنیٹک کام ہے کہ چھری یا لوہے کی چیز تھی بیسیکلی، تو وہ چیز نا کہ وہ نوکدار چیز کو دیکھتے ہوئے میرے اوپر حملہ نہیں کر رہے تھے، باقی لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. بابا جی نے اس نے مارنا مورنا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں پر تھے، بہت زیادہ قبیلہ تھا ان کا. وہ چھڑ گیا. جب آپ عامل نے کوشش کی، بابا جی آئے اور انہوں نے ان کو کہا ہوگا، ان سے مخاطب ہوئے ہوں گے کہ کیوں تنگ کر رہے ہو ادھر کے لوگوں کو. ہوا ایسا نا کہ اس کے پڑھنے میں کرنے میں کچھ ایسا تعطل، تھوڑا سا وقفہ ایسا آ گیا کہ اس سے پہلے وہ مقامی جو پکھی تھی وہ چھڑ گئی. ایسے جیسے آپ شہد کی مکھیوں کو چھیڑ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ کام کریں. لیکن کچھ لمحے، وہ جو لمحے تھے وہ قیامت کے تھے. اب وہ تو چھڑ گئے. بابا جی ہے نہیں، بابا جی ہے نہیں. چیخو پکار، آگے پیچھے، مار دو، کھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. ہاں یہ بات جو ہم فلموں ڈراموں میں دیکھتے ہیں، اس میں حقائق بھی ہے، وہ ہنستے ہیں، یہ کہتے ہیں. لیکن ان کی چیخو پکار بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، حد سے زیادہ تھی. اب وہ گھر والے بھی ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا. مین وائل بابا جی آ گئے، پھر انہوں نے پکڑا، پھر انہوں نے مارا، پھر ان کو قابو کیا، سارا کچھ. اور میرا برا حال
پسینے سے میں شرابور. میں اور پہلی آپ دفعہ درمیان میں آنکھیں تھوڑے تھوڑے کھول کے دیکھ رہے ہیں. میں نے دیکھ لیا نا, میں نے ان چیزیں دیکھتا تھا, ان کو جو ان کا جو فزیکل جو ایک چیز نظر آتی تھی تھوڑی بہتی, جو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں کہ ایک ہیولا تھا, دھواں تھا, کیا تھی کچھ چیز کوئی اچھی ایسی تھی, ایک مجسم صورت نہیں تھی وہ کہ جو جس طرح کوئی انسان ہوتا ہے اس طرح نہیں تھا. وہ اسی صورت میں آتے ہیں جب یہ انسانوں کے روپ میں آتے ہیں یا کسی چیز کے روپ میں آتے ہیں, تب وہ وجود بنتا ہے, تخلیق پاتا ہے. ادروائز ان کا وجود اور طرح کا نا, ہوائی مخلوق کا وجود اور طرح کا ہے. تو اس کے بعد میرے نا بابا جی کو سمجھ آ گئی, ان کو عمل کہ میں ڈر گیا ہوں, اور میں حقیقت میں ڈر گیا. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا جو میرے ساتھ اتنا خوف مجھے آیا, تو مجھے وہ کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ تم نا گھر چلے جاؤ. اب اس دوران تک جو ٹائم تھا تقریباً رات کا 1-1:30 بج گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی اچھا میں چلا جاؤں, میں اکیلا تو نہیں جاؤں گا. وہ چونکہ بابا جی کا جو بیٹا تھا نا, اس کا نام غازی ہے, کتاب کے اندر غازی ہے, میں نام نہیں ان کا, ان کے اصل نام نہیں بتا سکتے آپ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی ایک بڑی سائنس ہے, ان کی جو ایک روحانی سائنس اس پر باقاعدہ ایک کام کرتی ہے کہ آپ اوریجنل نام نہیں ان کے لے سکتے. تو میں نے غازی کو, وہ کہنے لگے غازی, اب غازی پیور ایک شرارتی کریکٹر, جوانی اس کی, اور اس کی جوانی بھی کتنی ہے, بچپنا اس کا ہے, لیکن اس کی عمر بھی 100-150 سال ہے. 100-150 سال ہے, لیکن وہ بچپن ہے, بچوں والی حرکتیں ہیں اس کی, یعنی کہ ان کے اعتبار سے تو وہ بچہ ہی تھا نا. میرے ساتھ بڑا وہ فرینک ہو گیا تھا. میں جب نکلا ہوں ڈرتا میں باہر نکلا, اس گاؤں سے نکل کے باہر مین روڈ آ گئی, جی ٹی روڈ آ گئی, وزیر آباد روڈ جسے ہم کہتے ہیں, وہاں پر میں آیا, چوک میں کھڑا ہوا اکیلا. تو مجھے بابا جی نے کہا تھا تم چلے جاؤ, تمہارے پاس نا غازی آ جائے گا. تو میں جا کے کھڑا, وہاں جا کے دوبارہ اتنی دیر تک میری طبیعت بحال ہو گئی. تو میں نے دل میں کہا آج پتہ چلے گا کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہاں ہو سکتا ہے میں ہپناٹائز ہوتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ایسی میں وہم کی کسی ایسی شکل میں چلا جاتا ہوں اور مجھے یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ ابھی میں یہ باتیں سوچ رہا تھا تو انہوں نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, احرام باندھا ہوا تھا, آپ جتنا قد تھا, 6 فٹ سے اونچا قد, جس انسانی روپ میں آتے ہیں. یہ بابا جی کی بات ہو رہی ہے, ان کے بیٹے غازی کی. آگے وہ آ گیا, مجھے کہتا چلو. میں نے پھر ان کو جیسے آپ کے پاس کوئی بزرگ آتا ہے نا, تو آپ محبت سے اس کو لپٹا لیتے ہیں. میں ایسے ان کے ساتھ ہاتھ لیا. عقیدت کا خود بخود ایک بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ مجھ سے زیادہ وہ طاقتور چیز مجھے نظر آ رہے تھے اس وقت کہ اچانک آ گئے ہیں. میں پھر ان کو ساتھ لیا, ان کے ساتھ اور بھی تھے, ان کے بڑے بھائی بھی تھے, اور بھی تھے, خدا بخش ان کے بھائی تھے غلام رسول, وہ بھی تھے ساتھ. ہم لے کے, میں جو دوست کا گھر تھا وہاں چلے گئے, وہاں جا کے بیٹھا. پھر ان کے ساتھ جو محبت اور ساری جو چیزیں یہ ساری کی, وہ کہنے لگے ہمیں تو بھوک لگی ہے, کیا کھلاؤ. پھر میں نے ان کو مینگو کھلائے, پھر یہ کیا وہ کیا, جو بھی, چونکہ دوست میرے بڑے خوشحال بھی تھے. تو کھانے پینے کے بتایا آپ نے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اچھا, دوست کو تو اس وقت سویا ہوا تھا نا, میرے لیے ملازمہ نے کھول دیا, میں چلا گیا آزادانہ, میں آیا جاتا. لیکن وہ جب آپ کتاب پڑھیں گے نا, اس کے اندر کہانی کچھ اور ہے. نہیں, ویسے انسانی شکل میں تھے نا یہ لوگ. ہاں انسانی. تو ملازمین کی جن سے ملاقات ہوئی, انہوں نے سمجھا کہ آپ کے کوئی دوست ہیں. وہ اس لیے ان کو ملازمین کو بھی پتہ چل گیا ہوا تھا کہ یہ آتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے گھر میں اب ڈیرے تھے نا, ان کے گھر کے اندر وہ ڈیرے تھے جہاں پر جو ہے یہ ساری کی ساری جو تھی کہانی جو ہے ڈیولپ ہوتی, کیونکہ اسی گھر میں میری محبت تھی. مسئلہ یہ تھا کہ میں وہاں پڑھتا تھا, جوانی کا دور تھا. میری اس کہانی کے اندر جو زلیخا کا کردار ہے وہ اصل کردار تو نہیں ہے نا, یعنی کہ اصل نام نہیں ہے, کردار اصل ہے. ہاں. تو اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ دنیاوی معاملات بھی تھے, وہ ساری چیزیں بھی تھیں, اور یہ وہاں عامل کا آنا, پھر ساری یہ چیزیں, ایک بڑا لمبی ایک کہانی, ورنہ بات میں بتاؤں گا کہانی اور طرف نکل جائے گی. لہٰذا اس گھر کو میرے سے محبت بھی بڑی تھی اور میں ان کا ایک فرد ہی تھا, آپ یہ سمجھ لیں. تو میرے لیے آنا جانا وہاں مسئلہ ہے. ان کے کھانے پینے کی ساری چیزوں کا میں انتظام کیا کرتا تھا. اتفاق ایسا ہے کہ میں چونکہ ساتھ جرنلزم بھی کرتا تھا, اگلے دن میرا پیپر بھی تھا. تو پیپر دیا تو مجھے نا ایک خبر اس نے نا غازی نے دے دی. کہنے لگا بھائی جی تسی آج نا آپ کو ایک میں خبر دوں, آپ تو بڑے صحافی بنے پڑھتے ہیں. میں نے کہا کیا دو خبر؟ کہتے ہیں فلاں گھر کے اندر نا ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ ڈیتھ نہیں ہوئی, کوئی چکر ہے. اچھا اس نے, میں اب احتیاطاً اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, تو آپ نے یہ خبر لگا سکتے ہیں. اچھا غازی جو تھا بڑا لاپرواہ, شرارتی, سمجھ لیں. تھا. میں یاسر شامی کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے غازی یاد آ جاتا ہے. اچھا.
تو اتنا جولی اور مقصد اس کے بڑا ورسٹائل تھا وہ. ٹھیک ہے, اس نے کہا بہت کچھ کرتا تھا. خبر لگا. اچھا مجھے خبر, تو ہمیں کیا ہوتا تھا اس دور میں, آپ مضافات میں ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ چیز ایسی مل جاتی ہے جبکہ اس خبر کا کسی کو بھی نہیں پتا. میں جب وہ خبر دینے کی کوشش میں نے کی تو اتفاق ایسا کہ جب رات کو بابا جی کے ساتھ عشاء کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی آج تو بڑی زبردست جو ہے خبر مجھے ملی ہے. تو فلاں کو کہتے کہاں سے خبر ملی؟ میں نے کہا یہ. تو بابا جی نے غازی کو بھی مارا اور مجھے بھی تھپڑ مارے. اب یہاں میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں, وہ کہنے لگے کہ بیٹے زندگی میں ہم لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے, نہ ہمیں اجازت ہے. یہ اس حرامی نے تمہیں پھنسا دینا تھا. اچھا. کہ تم اس کے کہنے پر ایک ایسی بات خبر دینے لگے ہو جو تھانے والوں, جو پولیس کو نہیں پتا, ان کے گھر والوں کو نہیں پتا. اور تم سے جب کل کو پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ وہ بندہ مرا کیوں ہے, کیسے مرا, تمہیں کیسے پتا ہے, تو تم کیا جواب دو گے؟ اب میرے بھی اس وقت تو خیر جوانی تھی, جوش یہی تھا خبر دے دوں, ٹھیک ہے. لیکن جب ہوش آنے شروع ہوئے, تھوڑا سا ان کی بات پر غور کیا, وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس کی بات پر نہیں چلنا تم نے. اچھا ویسے وہ ہوا کیا تھا, یعنی وہ ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی لیکن وہ ہے مرڈر تھا؟ ہے مرڈر تھا. وہ بڑا پیچیدہ قسم کا تھا جو مجھے, اب تو پرانی بات ہو گئی, بہت ساری چیزیں اب وہاں بعد میں پولیس نے کیا یا کیا کیا, میرا اس سے کوئی کنسرن ہی نہیں تھا کیونکہ میں نے نہ کوئی خبر بریک کی, نہ کو کیا, نہ مجھے اب وہ چیز پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے تھے, کدھر سے آئے تھے, کوئی ایسا کوئی واقعہ تھا. لیکن وہ بابا جی, لیکن اصل بات بتانے کی بات, بابا جی نے کہا کہ ہم جب لوگ, یہ خاص طور پر یہ ابھی اناڑی ہیں, یہ جنات کا لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اور ان کی باتوں کے پیچھے آ جاتے ہیں تو پھر وہ مارے جاتے ہیں. تو اس لیے اس کی بات کے اوپر تم نے آنکھیں بند کر کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی. اب میرے ساتھ چونکہ وہ بچہ تھا لیکن چونکہ عمر بھی اس کی زیادہ تھی اور میری جوانی تھی اور مجھے یہ شوق تھا میرے ہاتھ میں کچھ چیزیں آئیں, تو لہٰذا وہ چیزیں کچھ ایسے کرتے تھے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ چھپ چھپ کر بابا جی سے نہ کچھ کام ایسے کیا کرتے تھے. مثلا میں نے اسے کچھ علم کی باتیں پوچھنی شروع کر دیتا تھا, یہ چیز کیسی ہوتی ہے فلاں اسم اعظم کے حوالے سے, کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت جو ہوتی ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے ساتھ ہی. مجھے یہ چیزیں ہوتی تھی کہ میں یہ کروں, میں اسے کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتا تھا. جیسے وہ نعت پڑھتا تھا تو میں بھی یہ کوشش کرتا تھا میں بھی ویسے انداز میں نعت پڑھوں. یہ جو پڑھ رہا ہے مجھے لگتا تھا یہ بڑی, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسی نعت سنی ہے, پنجابی میں وہ نعت ایک پڑھتا تھا, میں بھی ویسے ہی پڑھ لیتا تھا, تو مجھے وہ بڑا شوق ہوتا تھا. تو مجھ سے وہ پھر کہتا تھا کہ میں آپ کو تب یہ چیز کھاؤں گا, آپ مجھے آئس کریم کھلائیں گے. تو اب یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جنات جو تھے اور وہ آئس کریم کھاتا تھا. اب یہ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ میں لے کے آتا تھا, میں اسے مشروط کر دیتا تھا, چونکہ کتابوں میں بھی یہ بات پڑھی ہوتی تھی کہ میں اس کو اگر لے جاؤں گا وہاں یہ کچھ کر دے گا تو میں کیا کروں گا, میرے پاس کیا تو جی ہے. تو میں اس کے لیے لے کے آتا تھا 1 لیٹر 2 لیٹر جو نئی اس وقت وہ یمی شمی کی جو دیر میں وہ کھا لیتے تھے, بالکل انسانوں کی طرح کھاتے تھے. جب وہ انسانی روپ میں ہوتے تھے اطمینان سے چیزیں کھاتے تھے. مثلاً چائے کا کپ ہے وہ ان کے سامنے بھی رکھا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پئیں گے. لیکن جب اپنے اصلی وجود میں ہوتے ہیں تو بکرا جو ہے پورے کا پورا وہ چند سیکنڈ میں کھا جائیں گے. ایسا ہوا آپ کے سامنے کبھی؟ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ میں کیا آپ نے دیکھا ہوگا یار یہ انسانی عقل تو مانتی نہیں, یہ کیا ہو گیا. اچھا کبھی اتفاق ہوگا نا, میں آپ کو لاہور میں ایک بہت بڑی شخصیت اس سے بھی ملوا دوں گا, ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو بکرا کھلایا تھا. لاہور میں موجود ہیں, بہت بڑے بزنس مین ہیں, اور تو انہوں نے خود بھی ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے بہت سارے واقعے میں سناؤں نا. اب انہیں مور کھانے کا بڑا شوق تھا. مور اب یہ مور کی جو تھا ان کے لیے مور جو تھا وہ فراہم کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. اور اس طرح جو چیزیں تھیں وہ مجھے چونکہ علم میں آتی گئیں. جیسے مثلاً کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ موٹر وے پہ ہمیں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی مجھے کال آ گئی ایک دن. تو یہ کافی دیر کی بات کی باتیں ہیں. یہ ایک تو 89 کی ملاقاتیں. اچھا, اور اس کے بعد میں جرنلزم میں آ جاتا ہوں. 89 کے بعد ملاقاتیں نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں, وہ پھر زندگی میں کچھ میرا ان سے بریک اپ ہو گیا. یہ کیا چیز ہے جی, بریک اپ ہو گیا, یہ کیسے ہوا اور اس کی کیا کہانی؟ یہ ایک کہانی ہے, میں نے اپنی جنات کا غلام میں ساری لکھی ہوئی ہے. جو جنات کا جو میں آپ کو ایک نچوڑ یہ بتانے لگا ہوں, یہ ہر چیز دیکھیں کسی بندے کی بھی زندگی کے جو واقعات ہیں نا
اس کی اپنی ایک توجیہ ہو سکتی ہے، اس کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کو الگ نظر سے دیکھنا چاہیے. میں اپنے مسئلے کو اپنی نظر سے دیکھتا ہوں، لیکن اس کو علم کی سطح پر جب دیکھتا ہوں تو پھر میں لوگوں کے لیے اس کو مفید انفارمیٹیو بنانے کی کوشش بھی کرتا ہوں، معلومات کے لیے بھی نا. میرے لیے یہ ہوا کہ چونکہ میں نے ایک چیز کو سمجھ گیا کہ یہ جو اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو ہی افضل بنایا، انسان جو ہے وہ اپنے علم کی طاقت پر جنات وغیرہ سے سب سے افضل ہے. اور جو جنات ہیں وہ انسان کے محتاج ہیں علم سیکھنے کے بھی، اپنے وہ سیکھتے تو رہتے ہیں لیکن جیسے قرآن کی تعلیمات ہے، دنیاوی بہت سارے معاملات میں تعلیم ہے، وہ انسانوں سے بھی سیکھتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. اور ایسی ہی جو چیزیں رہیں، یہ محتاج ہوتے ہیں دنیا میں. جب ان کو ظاہر ہونا ہوتا ہے کسی محفل کے اندر، یا تو عمل نے ان کو قابو کیا ہوتا ہے، یا عمل کے ساتھ یا خاندانی طور پر یا کسی اور وجہ سے ان کے ساتھ خود ان کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات طے پاتے ہیں. معاملات طے پاتے ہیں، ان کے کوڈ آپس میں جو ہے وہ طے پائے جاتے ہیں، کلمات جو ہوتے ہیں وہ طے پائے جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اب دوسرا مرحلہ، اب یہ عامل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ عامل جو ہے وہ ایکچوئل عالم بھی ہے یا نہیں ہے. اچھا، اس کا کیا ڈیفرنس ہوگا؟ اس میں وہ عامل جو ہے وہ کیا خود شیطان تو نہیں، اسلام سے دور تو نہیں، اس کی نماز روزہ اور جتنی عبادات ہیں وہ کیسی ہیں، وہ خود کتنا شرک کرتا ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے. اس سے کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ اس کا ڈفرینس سب سے بڑا یہ ہے کہ اسلام میں یہ چیز بڑی واضح ہے. امام غزالی نے بھی اور اس کے بعد بہت سارے جتنے بھی ہمارے مشاہیر ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، وہ انہوں نے اس میں تخصیص کر دی ہوئی ہے. تخصیص یہ ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ جب ایسی مخلوق کے ساتھ رابطہ کرتا ہے یا کسی کا روحانی علاج بھی کرتا ہے یا معقلان میں سے یا جنات میں سے کوئی اس کی معاونت کرتے ہیں یا معدت ان کے ذریعے سے وہ کسی مسئلے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اپنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اپنا جو علم ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. ایک عالم کرتا ہے. جو عامل ہوتا ہے وہ عامل جو ہوتا ہے، پیور جو عامل ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالا علم کرنے والے جو آگے پیچھے جو ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی جو ہوتے ہیں وہ چلے کاٹتے ہیں، اور جب چلے کاٹتے ہیں مسلمان بھی جو ہیں وہ ہندوانہ علوم کے تحت اور مختلف مشرکانہ علوم کے تحت ایسے جو چلے کاٹتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس مخلوق کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہو جاتی ہیں. سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اب وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو شریعت کے مطابق کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جو شریعت کے مطابق جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. جو شریعت کے مطابق نہیں کرتا وہ صرف عامل ہے. وہ صرف عامل ہے. آپ نے بتایا کہ ایک بہت بڑے گدی نشین وہ پہلے یہ کام کرتے تھے، بعد میں وہ کنورٹ ہوئے، کیا تھا؟ اب لاہور میں ہے وہ، ان کا جو ہے لاہور میں جو لاہور ہوٹل ہے نا، بڑی اچھی، وہاں پہ ایک مشہور ایک گدی ان کی تھی. اور وہ جب نوائے وقت میں جب یہ میری قسطوار شائع ہونا شروع ہو گئی اور یہ اس تہلکہ مچ گیا کہ ایسا کون سا صحافی ہے جس نے 20 دن جنات کے ساتھ گزارے ہیں اور اب اپنی جو ہے وہ بایوگرافی جو ہے وہ بتا رہا ہے، سنا رہا ہے، دکھا رہا ہے، سارے حالات بتا رہا ہے. تو ان لوگوں کے اندر جتنے لاہور کے عامل تھے ان کے اندر تجسس بھی پیدا ہو گیا. کیسے ملا جائے؟ کیسے ملا جائے؟ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ اب وہ گدی نشین جو تھے انہوں نے خاص طور پہ ان کو لوگوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے نوائے وقت میں اسپیشل نظامی صاحب کو کال کی کہ ہم اس یعنی کہ مجھ سے یعنی کہ شاہد نذیر چودھری سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو، ہم نے ان کے پاس بندے بھیجے تھے، یہ نہیں آئے، تو آپ ان کو بھجوائیں. مجھے نظامی صاحب نے تو پہلے تو بڑے حیران ہوئے کہ یار ایسا کون سا مسئلہ ہے، اور نظامی صاحب ان کاموں میں کہاں آنے والے یا ان کی بات سننے والے تھے، ان کے مزاج کو آپ بھی سمجھتے ہیں. بہرحال انہوں نے مجھے جو ہے اپنے پاس بلایا نظامی صاحب نے، اور وہ کہنے لگے کہ میری بھی محبت ان کے ساتھ ہے، تو آپ ان کی بات تو سن کے آئیں. انہوں نے بڑے طریقے سے مجھے کہا. تو میں پھر میرے ساتھ انہوں نے 2 بندے بھی بھیجے نظامی صاحب نے دفتر کے کہ آپ ان کو لے کر جائیں. ٹھیک ہے. تو میں جب ان کے جو درگاہ تھی آپ کہہ لیں کہ اس کے یعنی کہ ابھی صحن میں داخل ہی ہوا ہوں، تو وہ ایک دم باہر نکلے ہیں. جیسے ہی باہر نکلے ہیں تو میں نے دیکھا سفید انہوں نے لباس ہے اور سفید ہی داڑھی ہے. کافی بزرگ آدمی تھے، کافی باریش تو تھے، لیکن ان کے اندر بزرگی ایسی تھی کہ وہ بندہ ایک نظر ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا چہرے سے نور ان کے نکل رہا تھا، اتنا سفید رنگ، سرخ و سفید رنگ.
تو وہ ایک دم میرے پاس آئے ہیں, آ کے انہوں نے پہلے مجھے روکا ہے, پھر میرے پڑھتے پڑھتے میرے ارد گرد دائرہ کاٹنا شروع ہو گئے, پھر آئے ہیں میرے پاس آ کے مجھے گلے لگایا, لے کے مجھے گئے. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا, میں نے کہا یہ کیا یعنی کہ ایسی چیزوں سے میں, چونکہ میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ لی ہوئی تھی بزرگی کے جو ہوتے ہیں روپ میں, تو میں اپنے آپ کو شرک سے ہمیشہ اور ایسی جو ہے بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کہیں مغالطے میں نہ آ جاؤں. ٹھیک, میں اپنا ایمان جو ہے, بچا کھچا ایمان جو ہے وہ ظاہر نہ کر دوں. تو ان چیزوں سے میں محتاط ہمیشہ رہا زندگی میں. تو میں نے ان سے کہا حضرت یہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کے اوپر نا, جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا آپ کے اوپر 8 جو تھے وہ جنات جو تھے وہ آپ کے اوپر پہرا دے رہے تھے. اچھا, یعنی یہ جب وہ باہر آئے ہیں اور آپ آ رہے ہیں اندر, ہاں یہ تب کی بات. مجھے کہنے لگے آپ کے اوپر 8 جنات جو ہے نا مامور ہیں. تو میرے اندر سے تو میری ہنسی چھوٹ گئی. کیا 8 جنات؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں, ہاں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ 8 جنات میرے اوپر مامور ہیں. میں نے چونکہ اس کے آڑ میں اس جو کیا کہنا چاہیے کہ ایک یہ کاروبار بھی بنا ہوا ہے روحانیت کے نام پر, اگنور کر دیا اس بات. میں اندر چلا گیا. خیر ان کے پھر میں نے ان کا انٹرویو شروع کر دیا کہ تجسس کیا تھا. وہ کچھ چیزیں کو ویریفائی اصل میں کرنا چاہتے تھے. وہ سارے کام کو کرنے کے بعد نہ کسی مغالطے میں پھنسے ہوئے تھے. میں نے جب ان کا انٹرویو شروع کیا, میں نے کہا جی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, کہ وہ مجھے پوچھنے لگے آپ نے جو کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جی آپ جو بابا جی آپ کے 800-900 سال ان کی عمر ہے, آپ ان سے ملے ہیں, اور پھر آپ ان کے بابا جی سے بھی ملے ہیں جن کی 1400-1500 سال عمر تھی, اور جو وہ صحابی رسول وہ جنات تھے, آپ ان سے بھی ملے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جی ملے تو ہیں وہ بزرگ, اب جن حالات میں ملے ہیں میں نے ان کو وہ بھی بتا دیا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو 5 منٹ بعد کمرہ بھر جاتا تھا. تو میں اس کو کیا کہوں, مجھے نہیں پتا, مجھے پاگل کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, لیکن میں نے جو چیز دیکھ لی ہوئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اور میں اس کو ویریفائی اپنے سوالوں سے کرتا رہا, میں اس کو چیک کرتا رہا, میں اپنے گوشت جو ہے نوچتا رہا کہ میں کہیں بے ہوش تو نہیں ہے. تو وہ چیزوں کی تصدیق کرنا چاہ رہے تھے. پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ جو آپ کو صحابی رسول ملتے تھے ان کا نام کیا تھا. میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا یہ باتیں تو چلیں, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کام جو آپ مجھے اسپیشل آپ نے اتنا جو تردد کر کے مجھے بلایا ہے, اور یہ جو ابھی آپ نے میرے ساتھ کیا ہے, آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا کالا علم کرنے والا بندہ تھا. میں نے کوئی دنیا کا, وہ گدی نشین صاحب جو, جی وہ گدی کہتے ہیں, میں نے انڈیا میں کوئی مندر ایسے نہیں چھوڑے ہوں گے, کوئی پجاری ایسے نہیں چھوڑے ہوں گے, کوئی ایسے پنڈت نہیں چھوڑے ہوں گے, کوئی سادھو ایسے نہیں چھوڑے ہوں گے. پاکستان کی ایسے مقامات پر میں گیا ہوں کہ جس میں اپنے جنات کو قابو کروں, اور مجھے جہاں سے پتہ چلتا تھا پورا پاکستان میں نے کھنگالا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے, جنات کہاں رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کس طرح رہتے ہیں, جنات کے قبیلے کیا ہیں, جنات کے مذہب کیا ہیں, جنات کی آبادیاں اس وقت بھی کہاں کہاں پر موجود ہیں, اور یہ ساری چیزیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, میں آپ سے حصہ وصول کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ ایک ٹرم ہے, حصہ وصول کرنا, حصہ روحانیت میں حصہ وصول کرنے کی ٹرم ہے. مجھے اس وقت بعد میں بھی بہت سارے ایسے پیرانے کرام ہیں, بڑی بڑی گدیاں ہیں جو مجھے یہ کہنے لگے کہ جی آپ سے حصہ جو ہے نا ہم نے وصول کرنا ہے. کیا مطلب کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کو. میں نے پہلے جو ہے اس کی میں آپ کو بتاؤں, جب اس نے یہ بتایا کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا کالا علم کرنے والا بندہ تھا, اور میری ساتھ, میں نے کہا جی آپ کیسا کالا علم کرنے والے ہو سکتے ہیں, آپ کے تو چہرے پر نورانیت ہی بڑی ہے. اور میں نے آج تک یہی پڑھا ہے کہ جو کالا علم کرنے والا ہوتا ہے اس کے تو چہرے پر لعنت ہوتی ہے, اور جو جتنے بھی آپ مشرکانہ جو علوم ہیں ان کی مدد سے ایسی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا میری بدقسمتی کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میرے خاندان میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا, لیکن ہم سارے سرخ و سفید ہی پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی ایک خاص عطا تھی کہ میں نے پہلے یہ سارا کام سیکھا, اور اس کے بعد میں کنورٹ ہوا. اب ان چیزوں کہ میں بالکل ایک جہاد کی یا ایک کیفیت میں ہوں کہ میں ان چیزوں کے خلاف چلتا ہوں, لیکن اپنے علم کی تشفی کے لیے نا کہ کیا جو چیزیں آپ کر رہے ہیں میری اور آپ کی میچ کی, اور آپ سچ کتنا بول رہے ہیں, وہ بھی ایک چیز یہ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے انہیں بتایا دیکھیں جی میں تو عامل تو ہوں نہیں, سیدھی سی بات ہے, اور نہ ہی میری یہ بساط ہے, نہ ہی میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, اور میں تو ایک صحافی کے طور پہ ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں. صحافت میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ میں سیکھوں گا, اس میں ساتھ ساتھ پھر میں نے تحقیق کی ساری چیزیں جو میں نے پتہ کی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں جی برے جن بھی ہوتے ہیں اور اچھے جن بھی ہوتے ہیں, تو آپ کا جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا وہ تو اچھے ہی ہوں گے ڈیفینیٹلی, انہوں نے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا کوئی؟
نہیں مجھے الحمدللہ نقصان نے پہنچایا. میں علمی بنیادوں پر چیزوں کو پرکھتا رہتا تھا اور اسلام کی جو روشنی میں نا ان چیزوں کو دیکھتا تھا. میں نے جو بریک اپ آپ کو کہا نا جو ہوا وہ اسی بنیاد پر ہوا تھا, کیونکہ جو عامل جو تھا میں نے اس کے اندر بہت ساری ایسی غیر شرعی حرکتیں دیکھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ میری محبت کو مجھ سے چھین کے لے گیا, گھر سے نکال کے لے گیا انہی بابا جی کی مدد سے. اچھا, اب یہ ہے انسان کی طاقت جس کے اندر آپ اچھے سے اچھے جن بھی جو ہے جو دعویٰ کرتے ہیں. دیکھیں میں نے ایک جو کہتے ہیں ہم نے وہ سنا ہے. اب اس پرکھنے کا میرا اور کیا انداز ہو سکتا ہے, میں کتنا پرکھ سکتا ہوں. مراد باقاعدہ کوئی باقاعدہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں اپنی زندگی تو وہ یعنی وہ جو عامل تھے انہوں نے آپ کی محبت آپ سے چھین لی اور انہی بابا جی یعنی جو بزرگ جن ہیں ان کی مدد سے یعنی کہ جی بابا جی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے نا یہ میرا چھوٹا بیٹا اور اس کی اس سے شادی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کے آگے بڑی لمبی کہانیاں ہیں نا جس اس میں سوشل جو آپ کے مسائل ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, گھر کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں فلاں. تو وہ اس طرح کے کچھ مسائل ہو گئے جس کے بعد میں لاہور آیا ہوں کیونکہ وہ بھی لاہور آ گیا. تو آپ بیسیکلی جنات کی وجہ سے لاہور آئے. میں اس عمل کے ریونج میں آیا. میں 90 میں آیا. 90 میں لاہور آ گیا. پھر میں نے لا کالج میں یہاں میں ایڈمیشن لے لیا اور پھر میں اس کو تلاش کرتا رہا. ٹھیک ہے. بڑا عرصہ میں نے تلاش کیا, وہ مجھے نہیں ملا آج تک نہیں ملا. نہیں میں بڑا عرصہ تلاش کرتا رہا. پھر میں نوائی وقت میں آ گیا. نوائی وقت میں نے جوائن کر لی. ساتھ 91 میں نے باقاعدہ جوائن کر لیا نوائی وقت کو. فیملی میگزین تھا. پھر مصروفیت بڑھ گئی لیکن میں اس عامل کو تلاش کرتا رہا. ٹھیک ہے. اور لاہور کا کوئی عامل ایسا, چونکہ جنات اس دور میں میں نے جو ریسرچ کا دائرہ جو تھا بہت زیادہ بڑھا دیا. لاہور کے جتنے بڑے عامل تھے, آسٹرالوجر تھے, ایم اے ملک سے لے کے اور لطیف ملک سے لے کے آپ کے جتنے بھی اس وقت ناگی بی اے آپ نام لے لیں, زنجانی صاحب آپ لے لیں, اور بھی بہت سارے ایسے جو نام ہیں, ایسے ملک جو تھے بڑے مشہور ہیں, پامس میاں اسٹرالوجر بھی ہیں, جتنے بھی عامل تھے لاہور کا کوئی عامل میں نے نہیں چھوڑا. میں نے سب سے پہلے جو بازاری عامل جو تھے جو اچھے بھی تھے, جیسے زنجانی صاحب بہت نفیس انسان, اسی طرح ناگی صاحب کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق. تو آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کی دیواروں پر کبھی انہیں کا نام لکھا ہوتا جی تھا. بالکل, یہ وہ لوگ تھے, میں نے سب سے پہلے ان جتنے عامل تھے نا, میں سمجھتا ہوں اللہ پاک نے نا یہ ایک میری تربیت کا جو ایک مرحلہ جو تھا وہ طے کروایا اور میں ان عاملوں کے خلاف ہو گیا. اس دور میں اخبارات کے اندر آپ دیکھیں جمعہ میگزین جو ہوتے تھے یا سنڈے میگزین جو ہوتے تھے وہ عاملوں کے اشتہاروں سے بھرے ہوتے تھے. میں نے ان کے خلاف جو تھا نا لکھنا شروع کر دیا کہ یہ سب ڈرام ہے, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب کفر ہے, یہ سب شرک ہے, اور یہ کرتے کیا ہیں. اور میں ایز اے کرائم فیچر رائٹر کے طور پہ پہلا 91 میں کرائم فیچر رائٹر کے طور پر فیملی میگزین میں جو میرے یہ شائع ہونے شروع ہوئے, تو میں ان لوگوں کے ڈیروں پر چلا جاتا تھا. جو کچھ ہوتا تھا, جس کے ڈیرے پہ جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا. میں کہتا جنات نکالو, لاؤ میرے سامنے لاؤ, کیونکہ میں نے تو دیکھے ہوئے تھے نا. میں نے ان کے ڈرامے جو ایکسپوز کرنے شروع کر دیے. اتنا کیا کہ میری آواز جو تھی اسمبلی تک پہنچی. میں نے اسمبلی تک لے کے گیا. میں نے کہا یہ بات یہاں تک نہیں رہے گی. پھر یہ اس کے اوپر اتنا میں نے کام کیا کہ آخر کار کچھ قوانین ایسے بنے کہ ان لوگوں کے جو اشتہارات جو تھے وہ بند ہونے شروع ہوئے. لوگوں کو گمراہی سے بچایا. کتاب میں نے لکھی اور یہ چیزیں کرتے رہے, لیکن میں اس عمل کو تلاش کرتا رہا. ملا کہ نہیں ملا, لیکن اس کا بڑا بھائی مل گیا. اچھا, اس کا بڑا بھائی مل گیا. ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ بہت نفیس انسان تھے, تو ان کے ساتھ میرا تعلق جو تھا وہ بڑا اچھا ہو گیا. اب وہاں جو دو بھائیوں کے درمیان ایک جنگ تھی بابا جی کی وجہ سے. بابا جی سے ایکچولی جو تھے حقیقت میں جو تھے وہ بڑے بھائی کے پاس تھے, لیکن محبت ان کی ایسی تھی کہ وہ چھوٹے کے پاس بھی چلے جاتے تھے. اب ان کے کچھ معاملات ایسے تھے کہ چھوٹا غلط کام کرتا تھا, بڑا نہیں کرتا تھا. لیکن وہاں چیزوں کو میں نے بہت ساری چیزوں کو پھر قریب سے دیکھنا شروع کیا. کتاب اس دوران تک اردو پوائنٹ میں علی چوئی صاحب نے جب یہ 2005 کے ارد گرد کی بات ہے, جب اس کو کشتوار اردو پوائنٹ پہ شائع کرنا شروع ہوا تو پوری دنیا ٹوٹ پڑی. اتنا حال ہوتا تھا کہ میرے موبائل جو تھا وہ ڈیڈ ہو جاتا تھا 1 گھنٹے کے اندر. اتنی کالیں آتی تھی, یہ میرے نمبر بھی دے دیتے تھے, غلطی سے کہیں نمبر بھی لگ گیا ہوا تھا. کیا کہتے تھے لوگ آپ سے؟ لوگ بابا جی سے ملاؤ, بابا جی سے مسئلہ حل کرو, بابا جی سے یہ کہو, بابا جی یہ کام کریں گے, بابا جی تو رابطے میں نہیں تھے اس وقت. رشیا, امریکہ, ہانگ کانگ, سعودی عرب, کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں سے جو لوگ آنا نہ شروع ہو گئے.
لاہور آتے تھے, مجھے ملنے کے لیے آتے تھے, ان سے ملواؤ. مین وائل میں نے پھر کام تیز کیا, میں نے کچھ عاملوں کو دوڑایا, پھر عاملوں سے میں نے مدد حاصل کی, انہوں نے پھر آخر کار میں وہاں تک پہنچ گیا, ان کے بڑے بھائی تک, ادھر لاہور میں ہی. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. وہاں سے پھر میں بابا جی کے ساتھ میری دوبارہ ملاقاتیں ہوئیں, پرانی باتیں کچھ یاد ہوئیں. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ جو چھوٹا جو تھا اس نے تو یہ کیا, وہ کیا, فلاں کیا. تو میں نے کہا میں نے تو اس کے ریونج میں آیا تھا, تو مجھے وہ ملوائیں ذرا. تو خیر وہ کہانی تو پھر آگے بڑھ گئی. تو اس کے بعد پھر بابا جی سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں. میری کتاب جو تھی وہ کم از کم جو کتاب اس وقت جنات کا غلام جو آ گئی, میرے خیال وہ بابا جی کو ایسا چسکا پڑا. میری کتاب جو تھی, اب میں کیا بتاؤں, اس میں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. میں جب بھی جاتا تھا کہتے 20 کتابیں لے کے آؤں, جنات کا غلام, جنات کا غلام. ٹھیک ہے. میری ساری کتاب بابا جی نے پڑھے, اور پڑھتے تھے اور روتے تھے. یعنی وہ تو ان کے ہی بارے میں تذکرہ تھا, روتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بھائی نے جو بابا جی سے جس طریقے سے کام لیا, وہ اس چیز پہ رنجیدہ تھا کہ ہمارے بیٹے نے, یعنی کہ وہ جو مجھے بیٹا کہتے تھے شاعر نذیر نے, کتنا دکھ اٹھایا. اب یہ یہاں سے باتیں ہمیشہ 20 کتابیں آپ لے جاتے تھے؟ 20 لے جاتا تھا, 25 لے جاتا تھا. اور وہ ایک ہی کتاب کو, اب میرے لیے زندگی میں یہی تجسس تھا کہ یہ جو ہے وہ تھے تو وہ بھی ان کے بڑے بھائی بھی تو عامل ہی جو تھے نا, ویسے تو پڑھے لکھے نہیں تھے. میں بھی ان کے ساتھ ایک فیملی ممبر کی طرح ان کے ساتھ میرا جو میل جول شروع ہو گیا, پھر رابطے, اتنی محبت کافی آگے بڑھ گئی. تو وہ کتابیں جو تھی بابا جی لے جاتے تھے. اب یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوا کرتی تھی. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ کتاب میری جو تھی, اب میں اگر دنیا جو سوشل میڈیا کے جس دور میں, چونکہ ڈیجیٹل دنیا کا میں بندہ ہوں, شروع سے ڈیجیٹل کی دنیا کا بندہ, تو حقائق سے آگے نکل کے تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. اس لیے تو میں جنات سے بھی پیچھے جو ہے بریک اپ کر لیتا ہوں. بعد میں اتنی دیر گزر گئی, اب کبھی ایسا ہوا کہ دوبارہ آپ نے بابا جی کو یاد کیا ہو, کبھی کسی طرح وہ سامنے آئے ہوں, یا کوئی نشانی آپ کے سامنے آئی ہو جس سے آپ کو محسوس ہوا ہو کہ یار یہ بات پہنچ گئی ہے میری؟ بابا جی کی مجھ سے محبت بے پناہ رہی. بابا جی سے بریک اپ میں نے خود کیا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ایک شرک, اور میں اس چیز سے زندگی میں میرا اصول تھا. میں کچھ واقعات آپ کو پہلے سنا دوں. پھر مثلاً ایک دن بابا جی کہنے لگے کہ تو پی سی ہوٹل بڑا جاتا ہے. اچھا. تو میں نے بابا جی سے کہا ہاں میں جاتا ہوں. تو کہنے لگے کہ چلو پھر ہم بھی پی سی ہوٹل کی جا کے چائے پیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ عجیب و غریب بات ہے نا, لیکن میں چونکہ اب بدتمیزی کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا. میچورٹی بھی آ چکی تھی, شادی بھی ہو چکی تھی, بچے بھی ہو چکے تھے, اور اب منہ متھا بھی ایسا نکل آیا ہوا تھا کہ بندہ کس کے سامنے کیا بات کرے, دنیا ایک جو ہے وہ. لیکن میں اپنے آپ کو منظر عام پر نہیں لا رہا تھا. تو اصل میں وہ خواہش تھی عامل صاحب کی, وہ مجھے پتہ چل گیا نا کہ وہ پی سی میں جانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. کہلواتے بابا جی سے, انہیں پتہ تھا کہ میری وہ بات نہیں مانیں گے, بابا جی نے کہنا تو اس نے کر دینا. اب یہ ایسی باتیں تھی کہ میں پی سی میں ہوٹل میں گیا, تو اتفاق سے اسی دن مجھے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا فون آ گیا کہ کدھر ہیں. میں نے کہا جی میں تو باہر ہی ہوں ذرا. تو اچھا, وہ کہنے لگا آپ کی کتاب کے بڑے ذکر ہیں, جس طرح سے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کہنے لگے آپ کی جنات کا غلام جو ہے وہ میرے ایک سائنسدان ہیں, انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ جی ان کی کتاب جو ہے نا آج کل وہ بڑی کہہ رہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھ لی کہیں, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار کسی دن ان کو بھی میرے پاس بھی لے آؤ. اچھا, بابا جی یعنی جو بزرگ جن ہیں ان کو لے میرے پاس لے آؤ. اب یہ آسان بات تو نہیں تھی, اس لیے کہ میرے لیے بڑی مشکل بات تھی یہ, اس لیے کہ میں کچھ انکوائریاں بھی لگ گئی ہوئی تھی. مشرف صاحب نے انکوائریاں بھی اس دور میں مارک کر دی ہوئی تھیں. ڈاکٹر قدیر خان کی جب کتاب میری آئی نا تو مارک ہو گئی ہوئی تھی. اچھا, تب تک ڈاکٹر عبد القدیر خان پہ آپ کی کتاب آ چکی تھی؟ میری آ چکی تھی. میری تو 2001 میں آ گئی تھی نا, کتاب آ گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیزیں کچھ ایسی بننا شروع ہو گئیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ محبت بھی ہے, تعلق بھی ہے, ان کے بہت سارے ایسی جو چیزیں تھیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, تو بندے کے اندر شوخی بھی تو ہوتی ہے نا تھوڑی تھوڑی. تو میں نے ان کے سامنے ذکر کر دیا. اتفاق یہ تھا کہ 2-3 دن بعد نا مجھے ایک وہاں سے نیشنل اسمبلی میں سے ایک سیکٹری تھی, ایک خط ایک, تو وہ مجھے ڈپٹی سیکٹری تھی, تو کافی میچور تھی وہ. اس کے بیٹے کا فون آ گیا کہ جی ایک مسئلہ ہے. تو انہوں نے, میں نے کہا جی میں مسئلہ تو حل نہیں کر سکتا. تو کہنے لگے آپ کسی طریقے سے ہماری بات کرا دیں عامل سے. ان سے میں نے بات کرا دی. اچھا, مجھے نہیں اس بات کا پتہ کہ انہوں نے آپس میں کیا بات کی. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے مجھ سے دوستی اور تعلق ایسا بنا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ان کو لے کے نا اسلام آباد آ جائیں, عامل صاحب کو لے کر آ جائیں.
تو میرے پاس گاڑی تھی, موٹر وے پہ کا اپنا مزہ, مجھے ڈرائیو کرنے کا ہمیشہ مزہ آتا تھا. ٹھیک ہے. وہاں جب میں تھا اور گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا موٹر وے پہ, ساتھ میرے وہ عامل اقبال صاحب جنہیں کہتا تھا, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم جا رہے ہیں. اب جو کلر سیدہ میں جو ہے ہم کراس کر گئے ہیں تو یک دم گاڑی کے, مجھے ایک دم انہوں نے کہا کہ پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ٹریفک کی وجہ سے, ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا سارا کچھ. پتہ چلا گاڑی کے اندر بابا جی بیٹھ گئے, پیچھے آ کے سیٹ پہ بیٹھ گئے, اور گاڑی جو تھی نا, حالانکہ کوئی گاڑی کے اندر وزن نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, کوئی ایسی چیز نہیں, لیکن اچانک ایسا ہوا کہ جہاں سے مجھے ان کے وجود کی کئی چیزوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی. میں نے دیکھا پیچھے نا وہ انہوں نے چادر لی ہوئی, ہمیشہ سفید چادر ہوتی تھی, اس کے اندر ان کا چہرہ ہوتا تھا, داڑھی, جو بھی انسانی روپ میں آتے تھے جب, تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے. میرا نا سائڈ مرر پہ نظر پڑی, سائڈ مرر پہ نظر آئی تو ان کے جو, اب مجھے نہیں سمجھ آتی اس چیز کی, ریسرچ آگے بڑھے گی تو شاید یہ چیزوں کا بھی ہوئے. جیسے ہوا تو اتنی خوفناک مجھے شکل نظر آئی کہ گاڑی جو تھی نا وہ میری یعنی کہ ڈگمگا گئی, اور مجھے ایسا لگا میں گیا, فارغ ہو گیا. یعنی اگر آپ نے ذرا سی, میں کہتا ہوں کہ ایک جو مرر سے ان کی تشبیہ نظر آئی, تشبیہ نظر آئی جو مجھے جو تھی نا, وہ اتنی خوفناک تھی کہ آپ ہل گیا میں. تو میرے لیے یہ بڑا خوف, میں نے اپنے دل میں نے خود بھی کہا, میں نے کہ میں کس ایڈونچر میں پڑا ہوا ہوں, یہ میں کیا کرنے لگا ہوں. چند سیکنڈ کے اندر ہوا, تو اسی لمحے جو تھے بابا جی وہاں سے کوئٹ کر کے چلے گئے. سارا کچھ گاڑی سنبھالی, یہ وہ کیا, میں نے سانس لیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اقبال صاحب آپ نے دیر سے بتایا مجھے, اگر گاڑی میں تو نہیں سے بلانا. کہتے ہیں میری وہ اپنے خود آ گئے, وہ تیرے سے ملنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا یار یہ موٹر وے کا سفر انہوں نے اس طرح سے کرنا تھا کہ میں اگر گاڑی میری الٹ جاتی تو یہ سارا کچھ, میں تھوڑی سی طبیعت بھی ایسی تھی, میں کہہ دیتا تھا یہ سارے کچھ. خیر وہاں گئے, وہاں جب گئے تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ ہم چکر لگے گا وہاں پہ نا. جو سیکٹری تھا نا, جو ڈپٹی سیکٹری جو تھی, ان کے جو بیٹا تھا, ان کا گھر بھی بنی گالا کے پاس ہی تھا. وہاں میں گیا اور ڈاکٹر صاحب سے وہ ان کی جو تھی ملاقات کی جو تمنا تھی کہ ان سے کرائے جائے. لیکن جب میں گیا تو ڈاکٹر صاحب کے گھر وہ گئے, لیکن میں نہیں گیا. کیوں؟ وجوہات تھیں کچھ, میری تو انکوائری بھی چل رہی تھی نا, تو آپ اس سے بچنے کے لیے. ہاں سچی بات یہ ہے نا کہ وہ بنتا نہیں تھا میرا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں. جو بھی کرنا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کریں. یہ چیزیں جو تھی زندگی میں ہر چیز کی پھر وضاحت کرنی پڑتی ہے نا. آپ کیا سمجھتے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب کی ان کے ساتھ ہوئی, کیا باتیں ہوئیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن وہ خود ان سے ملے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملے, مجھے آ کے بتایا ساری چیزیں کہ جی ہو گئی ہے ملاقات, یہ وہ سارا کچھ. خیر وہاں پہ جب مجھے وہاں پہ جا کے انہوں نے مور کی فرمائش کر دی کہ مور کھانا ہے اسلام آباد جا کے. ہاں جی ٹھیک ہے. اب وہاں کے ایک ہوٹل کے اندر مور کہاں سے آئے گا. اب وہ ان کی یہ ساری کی ساری زندگی میں نے دیکھا کہ محبت کے انداز تھے. وہ تھوڑے سے یا تو اعتبار بہت زیادہ کرتے تھے, لیکن عمل کا نہیں وہ کرتے تھے. کیونکہ بابا جی مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے, نماز پڑھیں, یہ کریں, وہ کریں. عامل صاحب جو ہے نماز وغیرہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے نا. تو انہی چیزوں سے میں اوائڈ کرتا تھا کہ یہ جس چیز کے اوپر اللہ کے جس نظام کے ساتھ منسلک کر کے یہ چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں یا جو ہمارے ساتھ آتی ہیں, تو یہ میری طبیعت آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پھر میں نکلنا شروع ہوا. میرا خاص طور پر جو بریک اپ جو تھا, اس میں کچھ ایسی چیزیں آ گئیں کہ لاہور کی بہت اس وقت بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, میرے بڑے قریبی تھے, ان کا بھی ایک ایشو بن گیا. اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے, تو یہ جو کتاب جو آپ نے لکھا ہے یہ حقیقت ہے. میں نے کہا جی ہے تو حقیقت. کہنے لگے ہمارے لیے کچھ کریں, ایک دفعہ جو ہے نا وہ لیں. میں نے پہلے ان کے ہاتھ جوڑے کہ مجھے اس میں انوالو نہ کریں. کرتے کرتے خیر جب انسان اپنی ضرورت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو چکا ہوتا ہے, فاروق صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پاکستان کے طاقتور ترین جو لوگ تھے وہ کس طریقے سے آ کے, ایون کہ اردو پوائنٹ کے آفس میں بھی چند مہینے پہلے میں کچھ لوگ آ گئے کہ جی ہمیں ان سے ملوائیں. میں کہاں سے ملواؤں بھائی. اچھا مقصد یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ اس کی بہت وہ تو ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کے جناب کہنے پر ان کے گھر لے گیا میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. جب میں ڈاکٹر صاحب کے گھر لے گیا تو ڈاکٹر صاحب کے تو جو تو کیا کہتے ہیں کہ طوطے اڑ گئے.
ڈاکٹر صاحب تو پریشان, ان کی بیگم پریشان, ان کے گھر کے جو نظام ہوا, وہ 2 فرد تھے گھر میں. جب انہیں پتہ چلا کہ ہر کمرے وہ آکوپائی یا ہر کمرے کے اوپر لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان, وہی سچویشن یہ تھی, وہ میری محبت میں تھے وہاں, ورنہ تو کسی کے سامنے وہ اس طرح آتا ہی نہیں تھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ان کے پھر انہوں نے سمجھایا بتایا یہ وہ سارا کچھ ان کو. یہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں دیگر کمروں میں بھی لوگ رہ رہے تھے, جن رہ رہے تھے؟ وہ خود ان کے ساتھ جب آتے تھے نا بابا جی, بعض اوقات آتے تھے ان کے ساتھ لشکر بھی آ جاتا تھا, ان کے اپنے بیٹوں کا, لیکن جب وہ پنجابی جس کے ویل میں ہوتے تھے, جب زیادہ ایزی ہو جاتے تھے تو وہ آ جاتے تھے, وہ سارا کچھ ہوتا تھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی, آج بھی وہ ڈاکٹر صاحب کبھی, اب ہر بندے کی تسلی کے لیے تو نہیں کر سکتا, لیکن اگر آپ پر یقین ہے لوگوں کو تو آپ کو کسی دن ملوا دوں گا ان سب لوگوں سے جنہوں نے خود جن کی زندگیوں میں یہ واقعات گزرے. تو پھر مسئلہ حل ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ اب آگے سے جو ہے وہ عملیات میں چلا جاتا ہے. جو میں اپنے لوگوں کو بھی یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو توقعات رکھتے ہیں کہ جن آئے گا اور چٹکی بجائیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. پیچھے عامل بیٹھا ہوتا ہے, عامل نے پیسہ کمانا ہوتا ہے. عامل جو ہے آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی حقیقت میں آپ سے محبت ہے تو کام ہو بھی جاتے ہیں جو ہونے والے ہوتے ہیں. جنوں کے نام پہ بھی عامل پیسے کماتے ہیں؟ جی, زیادہ تر پیسے یہی کماتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی بعض اوقات بعض لوگوں کی بزرگی ہی ان کے سر پہ چلتی ہے. ابھی بھی لاہور کے اندر بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں جی جن آپ کے اندر سے نکال دیں گے, اور ہم کو منظر دیکھتے ہیں کہ جی کبھی کوئی ڈنڈے سے مار رہا ہوتا ہے کسی کو, اور پھر ایک آواز نکلتی ہے, وہی لڑکی کہتی ہے, جو ہم نے سین دیکھے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک لڑکی تھی, بیمار تھی, تو اس بیچاری کے جن اس طرح وہ مار مار کے نکال رہے تھے ڈنڈے سے. ایسے نکل جاتے ہیں جن. دیکھیں میں نے اس پہ نا جو ریسرچ کی ہے نا, اور جس نتیجے پہ میں پہنچا نا, جہالت بہت ہے. جو جملہ آپ بھی سنتے ہیں, اس میں بہت ساری جو 90 میں جو فگر دینے لگا ہوں, چیلنج دینے لگا ہوں میں, جو اس وقت پاکستان کی میں بات فی الحال میں کر رہا ہوں, اس وقت تقریباً 90% یا 90 سے بھی 92% تک فراڈ ہے. ٹھیک ہے. کوئی جنات اس طرح اندر ایک اول تو ہوتے نہیں ہیں. اگر یہ جو کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر جنات گھس گئے تھے, یہ 92% تک جھوٹ ہے. میں نے ڈاکٹر جو سائیکیٹرسٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ اس کام کو میں کروں کہ لوگوں کی یہ جو سائیکی ہے اس کو سمجھا جائے, بتایا جائے کہ جنات ہیں یا نہیں ہیں. لیکن جو چند 1% رہ جاتے ہیں, چونکہ یہ مخلوق تو ہے, وہ اثرات ڈالتی ہے, اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوتا ہے. باقی اگلا مرحلہ ہے ڈنڈوں سے مارنے کا. یہ طریقہ یہ صرف علم کی بنیاد پر نکالے جاتے ہیں, یہ ایسے نہیں نکل سکتے. ایسے ڈنڈوں سے مارنا جو ہے یہ ایک جہالت ہے, اور یہ انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. یہ انسان کو تکلیف پہنچانا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے. وہ چونکہ شیطانی علم ہے, شیطان کو تو جتنی آپ انسان کو تکلیف دیں گے اتنی اس کو اطمینان آئے گا. تو یہ جو ایک تاثر ہے کہ جی ہر جگہ پر موجود ہے جن, ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی موجود ہے. آپ یہ نہیں, اب آج کے دور میں جو چیز جو میں نے ریسرچ کی ہے نا, جو جہاں تک میں پہنچا ہوں, اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں, چونکہ اس کو ریسرچ کی بنیاد پر رکھیں, چونکہ دماغ کے اندر تھا. ابھی بھی میں یہ چیزیں کر رہا ہوں, مائنڈ سائنسز کو اور اسپرچولیزم کو اور یہ جنات کے اس وجود کو, یا جو پھر جو اسماء اعظم جو میں نے ان سے سیکھے, ان کو اپنے طور پہ جو میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں. چیزیں جو یہ ہوتی ہیں نا کہ جی ہر جگہ موجود نہیں, بالکل غلط کہتے ہیں. اچھا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں یہ ہو جائے یا فلاں ہو جائے. یہ بڑی ان کی جو آبادیاں ہیں یا ان کے جو مقامات ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. کچھ چیزوں میں اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں گے تو اس میں کچھ چیزوں میں جو انسان کے اندر جو اس کا شیطان ہے یا جو فرشتے ہیں وہ تو ہو سکتے ہیں. جن نہیں ہے, جن نہیں ہے. جنوں کے بارے میں بھی ایک جو ہے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بھی بن گیا ہوا ہے, لوگ اس پر ضد بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ جن جو ہے ایک پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر وہ پیدا ہو جاتا ہے تو آج کے دور میں وہ پھر کہاں ہے؟ آج کے دور میں آپ کی ریسرچ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. لیکن میں نے کئی جگہ پہ جا کے لاہور میں مجھے کچھ لوگ لے کر بھی جاتے رہے ہیں, کچھ کے ساتھ میں خود بھی ان چیزوں کو دیکھا ہوں. میں جب سنتا تھا کہ فلاں جگہ پہ یہ جنات رہتے ہیں تو میں کچھ چیزوں کو جا کے دیکھا کرتا تھا. ٹھیک ہے. چاہے وہ قبرستان تھے, چاہے وہ بڑی تاریک جگہ تھیں, جہاں بھی مزارات تھے میں جاتا رہا. لاہور کی ایک آبادی ایسی ہے کریم بلاک میں, جی
یہ جو آپ کا کریم بلاک ہے لاہور میں، کریم بلاک میں ایک بینک ہے. میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے نہ کچھ احساس ہونے لگ جاتا تھا کہ یار یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے جہاں پہ ہے. یہ میں کچھ سال پرانی باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کم سے کم بھی میں کوئی 8-10 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں. میں نے کہا ایسے ہی ہے. مجھے جو ہے نا جو کیفیت میری کیوں چینج ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی تھیں ہو جاتی تھیں کیونکہ آپ شاپنگ کر رہا تھا میں، یہ چیزیں کر رہا تھا، تو یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے. وہ بینک ابھی بھی اسی جگہ پہ موجود ہے. میں ایک دفعہ دیکھا، پھر میں نے دوبارہ جا کے دیکھا، پھر میں نے تیسری دفعہ دیکھا، مجھے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. اس کا مطلب وہ چلے گئے ہوں گے وہاں سے. اللہ جانے وہ چلے گئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسا ہو وہاں کوئی. اب میں دیکھا تھا موبائل تو نہیں، میری جیب میں جو وائبریٹ کرتا ہے اور میری باڈی کے اندر وائبریشن شروع ہو جاتی ہے. یہ کچھ چیزیں سمٹمز ہیں. یہ چیزوں کا ابھی جو ہے نا ہم نے سائنس، یہ جو اسپرچولیزم سائنس ہے نا، اس کو بھی حقیقی سائنس کی طرف لے کے جانا ہے. کچھ چیزوں کا جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ان کا وجود حقیقت میں کہیں نہ کہیں تو موجود ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے اس کو حقائق کی طرف لے کر جانا ہے. ہم تجربات میں سے خود گزریں گے. تو یہ لاہور کے اندر ایسے پکھنڈی قسم کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جالساز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو صرف جنات کے اصل میں جو لوگوں کو پردے کے پیچھے جنات سے ڈراتے ہیں. ظاہر وہ جو ہے وہ ذکر اذکار میں کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہر بندے کا معاملہ جو جیسے خدا کے ساتھ اس کا اپنا منسلک ہوتا ہے. ہم اس کی عبادت کا امتحان ہم تو نہیں لینے والے نا. لیکن سے بچا جا سکتا ہے. یعنی اگر شریر جن ہے اور آپ کو کوئی فیل آتی ہے کسی کو، تو کیسے بچ سکتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس جن آ رہا ہے. یس. اور اس کا یہ آپ کا وہم ہے. جی کسی نے واقعہ اگر سنایا ہے کہ جی وہ لوگ سناتے ہیں عام طور پہ واقعات کہ جی گھر میں کپڑے کٹ گئے ہیں، فلاں چیز ہو گئی ہے، ایسے ہو گئے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو نشانیاں ملتی ہیں وہاں سے. اور مثلا میرے ہی جاننے والے انہوں نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ بچہ اوپر سے گرا اور نیچے جب ہم آئے تو بچہ ہنس رہا تھا. یعنی اچھے خاصی، یعنی وہ بچہ گرتا، اس کا سر پھٹ جاتا، چیزیں ہو سکتا ہے محض اتفاق ہو کہ وہ بچ گیا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسے جیسے وہ نیچے گرا ہو اور نیچے کسی نے کیچ کر کے اس کو آرام سے رکھ دیا ہو. دیکھیں یہ جب آپ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں، یہ تھوڑی عقیدے کی طرف بھی باتیں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے حفاظت کرنی ہے بندے کی، اس کے لیے اسباب کیسے بھی پیدا کر دے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے اگر اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچایا ہے تو اس کے لیے اسباب جو بھیجے ہیں وہ انسانوں کو تو نہیں نظر آئے نا، انسانوں کو تو نہیں نظر آئے. ہمارے آپ دیکھیں غزوات سے لے کر اب تک کی جتنے بھی مجاہدین اسلام کی بھی دیکھیں، ان کی بھی غیبی مدد ہوتی رہی ہے. تو یہ اللہ کی جو غیبی مدد ہے وہ خاص طور پر اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور وہ جیسے بھی انسان ہوں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، اللہ کا ایک جو اس کی تقدیر کا جو نظام ہے کسی کو بچانے کا، اس کے مطابق اللہ پاک نے اس کی حفاظت کرنی ہے. وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی دعویٰ خود کر دے کہ میرے پہ جنات آ گئے ہیں، تو اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ کہہ رہے ہیں زیادہ تر یہ ہے کہ لوگوں کے وہم بھی ہیں، دھوکے بھی ہیں، اور اس میں وہ سارا جنات کو لے آتے ہیں. وہ یہ ایسا ہے کہ میں نے بتایا 90 سے 92% تک جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے، جو ریسرچ آپ کی تجربات مشاہدات ہیں وہ یہ کہتے ہیں ابھی تک جو ہو رہا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ ہم نے ایک سوال پہلے یہ کہ آپ نے کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنی ریسرچ کے سلسلے میں گئے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی چلاگاہ مل گئی؟ ہاں، یہ کیا بات ہے؟ یہ یار یہ بڑا ہی حیران کن اور بڑی دلچسپ بات تھی. مجھے بھی اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ اس چلا گاہ میں ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے وہ آ کے یہاں پر اپنا چلا کاٹتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایسا تھا کہ حضرت نوشہ گنج بخش پر میں ریسرچ کر رہا تھا اور پورے پنجاب پر میری ریسرچ تھی وہ. اور جب مجھے ان لوگوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ ریسرچ چاہیے انہیں، کتاب میں نے لکھی حضرت نوشہ گنج بخش پہ، ان پہ خلفاء پہ. تو میرا ایک طریقہ تھا کہ میں ان کی چلا گاہوں میں جایا کرتا تھا. ان کے جہاں جہاں مزارات ہیں، جہاں جہاں پورے پنجاب میں بکھرے تھے، میں وہاں گیا. اب میں جب جیلم سے آگے قلعہ روہتاس کی طرف گیا تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ حضرت نوشہ گنج بخش کے ایک خلیفہ کا جو ہے جو قبر ہے، مزار ہے، اور وہاں جو ایک مسجد ہے، ان کی جو پرانی مسجد ہے جس کو جنات کی مسجد بھی کہتے تھے، وہاں پہ موجود ہے. نیچے پہاڑی کے نیچے ہے، غار ہے، ادھر ایک چشمہ بھی ہے، اور یہ وہ ساری جو چیزیں جو تھیں. میں اپنی گاڑی پہ جناب وہاں پہ میں گیا
اور یہ جو جگہ کا نام شاید مجھے اب تھوڑا سا رہے، لیکن قلعہ روہتاس سے تقریباً کوئی 4-5 کلومیٹر پہلے دائیں طرف نیچے کو وہ ایک مزار موجود ہے، وہاں بورڈ بھی ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. تو حضرت نوشہ گنج بخش کے کسی خلیفہ کا، جو وہاں پہ خلیفہ موجود ہے نا، ان کا مزار ہے وہ. میں وہاں پر گیا اور اس کی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، اس مزار کو دیکھنے کے بعد میں کچھ چیزیں پوائنٹ نوٹ کر رہا تھا. وہیں پہ میں نے چشمہ بھی دیکھا، وہیں پہ میں نے وہ تالاب بھی دیکھا جس کو وہ بڑا کرامات والا تالاب بھی کہتے تھے. وہاں میں نے مسجد دیکھی کہ جس کے اندر صرف جنات وہ نماز پڑھتے تھے اور جنات کی ہی امامت ہوتی تھی. میں نے وہاں بھی نماز کا ٹائم تھا، میں نے ان کی اجازت ہوئی تو میں نے کہا مجھے اجازت دیں تو ڈرائیں نہ، مجھے اگر اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں. خیر نماز میں نے پڑھی. وہاں مجھے وہ کہنے لگے، وہاں جو بزرگ تھے متولی جو تھے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کتنے سال پہلے یہاں پر طاہر القادری بھی آئے تھے. اور جب یہ میں نے بات سنی تو میرے اندر تجسس پیدا. میں اس جگہ پہ کیوں؟ ہاں وہ کہتے ہیں یہاں سلام کرنے وہ آئے تھے، پتہ نہیں ایک دفعہ کا تو انہوں نے کنفرم کیا، بعد میں بھی گئے ہوں گے یا نہیں گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے انہوں نے چلا کاٹا ہے. اب یہ ان کا دعویٰ تھا. تو علامہ صاحب سے، علامہ طاہر القادری صاحب سے تو میں نہیں پوچھا، تصدیق نہیں ہوئی، لیکن وہ وہاں کے، لیکن میں نے یہ نیوز لگا دی آ کے. اچھا لگا دی. میں نے ڈیلی پاکستان میں، چونکہ میں اس وقت جو ڈیلی پاکستان آن لائن ہے، جو میں اس میں ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی تھا، تو میں نے یہ خاص طور پر یہ لگائی کہ علامہ طاہر القادری کی وہ جہلم کے پاس، قلعہ روہتاس کے پاس وہ جگہ جہاں وہ چلا کاٹا کرتے تھے. تو اس پر کافی لوگوں نے پھر پوچھا بھی، تجسس بھی ہوا لوگوں کا. لیکن ایسا دیکھیں نا، امکان چلے ویسے کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ تزکیہ نفس کے لیے ہوتے ہیں، زیادہ تر میڈیٹیشن کے لیے ہوتے ہیں، کہ آپ بنیادی طور پر اپنے، اصل میں اس کا جو ایک، آپ نے اپنی صلاحیتیں جو ہیں، جو آپ کے برین کی ہیں، ان کو کنٹرول بھی تو کرنا ہے، ان کو کسی ایک نقطے پہ لے کے آنا ہے. جب تک آپ جو ہے یہ مشق نہیں کرتے، آپ کا جہاد اور اجتہاد پورا نہیں ہوتا، جو صوفیزم کا یا تصوف کا یا عملیات اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تعویذات کرنا چاہتے ہیں، تو عموماً تعویذات کرنے والے جو دم بھی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ وہ اس کا پروسیس پہلے طے کرتے ہیں. جیسے کسی چیز یہ تربیتی سلسلہ، کوئی تربیتی سلسلہ، کوئی یہ تربیت ہے، یہ روحانی تربیت ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. کیا آپ نے اتنے دن ادھر بیٹھنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اسی کو یہ ہے تو تربیت ہی نا. تربیت کے بغیر آپ کر نہیں سکتے. اگر آپ اکیلے کریں گے تو آپ اس میں یقینی طور پر گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جو آپ کا جو مینٹور ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے یا پیر، وہ کسی شکل میں بھی ہو، آپ چاہے وہ اچھا علم سیکھ رہے ہیں یا برا علم سیکھ رہے ہیں، جس سطح پہ بھی ہو، سب کے اپنے اپنے چلے، اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. وہاں پھر اس عقیدے کے مطابق، ان طریقوں کے مطابق کوئی چراغ جلا لے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کچھ اگربتیاں جلا لے گا، اور کچھ وہاں کفور اپنے پاس رکھ لے گا، کچھ ہرمل رکھ لے گا. مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ان چیزوں کے علاوہ صرف جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی نماز، وضو اور ان چیزوں پر قائم رہتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو اس کے مطابق کرتے ہیں. اور جو یہ کام ہے ہڈیوں والے فلاں چیزیں، یہ اسلام سے باہر کی چیزیں. یہ میں آپ کو اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بارے میں یہ تو صریحاً غلط تھی چیز. جہاں جہاں یہ کتابیں عملیات کی جو چھپتی رہی ہیں، آپ آج بھی اٹھائیں، ان کے اندر ہڈیوں پر، گندے جانوروں کی ہڈیوں پر، اور گندے ترین، یعنی کہ آپ جو ہے گندا جو پانی ہے، جو آپ کی نالیوں کا ہے نکلتا، اس کے ساتھ، اور گندے جانوروں کے خون کا، حرام جانوروں کے خون کے ساتھ ان ہڈیوں کے اوپر جو کلمے لکھنے کی جو ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ عمل ہے، اس کو پڑھ لیں اور کر لیں. تو ان کتابوں اردو میں ابھی بھی ہیں، ابھی بھی بے شمار کتابیں ایسی ہیں، اور لوگ ٹرائیں بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں. اس سے زیادہ میں نے پھر یہ آواز اٹھانی شروع کی. میں نے کہا کہ اس سے بڑی توہین کیا ہے. پھر کچھ علماء جو تھے، میں نے بہت سارے علماء نے، میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں. اب میں ان علماء سے بھی کہتا تھا جو خود عملیات کی کتابیں لکھتے تھے، اور ان کی بھی بہت سی کتابیں ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی وہاں سے کتابیں منگواتے تھے، اور اسی کتاب کو اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے ایک نئی شکل میں اس میں اضافے کر کے اپنے جو تھے وظائف شامل کر کے تو یہ کرتے رہے، اور ابھی بھی موجود ہیں. آپ لائیں میرے سامنے، میں آپ کو بتا دوں گا یہ کس نے لکھی ہوئی ہے. اچھا، یہ ایک ایسا جو علم ہے ہڈیوں پر لکھنے والا، یہ ایک مکروہ علم ہے. اب جو علم ہے وہی بولتا ہے. آپ ایک ذہن میں رکھیے گا، علم تو بولے گا. علم جو ہے اسی کی بنیاد پر یہ ساری کائناتیں، یہ سارے علوم، ساری مخلوقات اسی کی محتاج ہیں. ایون آپ کا موبائل شبائل جتنے بھی، ہر کام کا ایک علم ہے، اس کی کیمسٹری ہے،
اور یہ سب علم سے منسلک ہے. جو بندہ جس چیز کا علم سیکھتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اسکالر ہو جاتا ہے. وہ چاہے دنیاوی تعلیم اس نے حاصل کی ہو یا نہ کی ہو, لیکن جو علم وہ سیکھ لیتا ہے اس کا استاد, اس کا پی ایچ ڈی وہی ہے, اسی نے کی ہوتی ہے, اسی کا وہ کنگ ہوتا ہے. یہ علم بولتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. باقی یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے, جیسے بیماری ہو تو علاج کے لیے جانا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے, لیکن اس سے پہلے کیا ہے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں احتیاط کریں. تو ہمارے تعلیمات ہمارے پاس ہیں. احتیاط کیا ہے؟ ہماری احتیاط یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں. ٹھیک ہے. آپ اپنی زندگی میں اگر آپ روزانہ غسل کرتے ہیں, روزانہ نہانے کے عادی ہیں, تو اس کو آپ غسل کیوں نہیں صحیح طریقے سے کر لیتے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں. جتنا آپ وضو کی حالت میں رہیں, بتانا ضروری ہے دنیا کو, لیکن یہ ہے کہ آپ ذکر اذکار جو ہے اللہ پاک کا وہ کرتے رہیں. دنیاوی مشکلات آپ پر آتی ہیں, لیکن ان کی ٹینڈنسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ کی لائف میں ایک بڑا حادثہ آنے والا ہے, لیکن جب آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ہر وقت ہوتے ہیں اور آپ کرتے رہتے ہیں, تو وہ واقعہ اگر رونما ہوتا بھی ہے تو اس کی شدت بالکل معمولی ہو جاتی ہے. کہاں آپ کے بازو نے کٹنا تھا, کہاں آپ کی فنگر پہ ہلکا سا کٹ آ جاتا ہے. تو میں تو ان چیزوں کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کس طرح سے انسان کو بچاتا ہے. اب انسان نے تو اپنے اعمال کے ساتھ آگے چلنا ہے. یہ دنیاوی نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. کوئی عمل جو یہ مناسب ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار کسی جن سے ملاقات اگر ہم نے کرنی, جنات سے, تو کوئی عمل کر کے مل لیا جائے. لوگ اس کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن دیکھیں یہ قرآن پاک میں تو اس کی جو مجھے سمجھ آئی ہے, جی قرآن پاک میں تو جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کے مطابق تو پھر یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ لاؤ وہ جو تمہارے جنات تھے اور جن پر تم یہ دعوے بھی کرتے تھے کہ ہم آسمان پر اڑ لیں گے, وہ کہاں ہیں, آج تمہیں بچانے والے ہیں. تو اس کا مطلب اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. بالکل جنات کو قابو کرنا جو تھا یہ انسان کی اپنی خواہش ہے. انسان اپنے جو ہے دنیا میں دوسروں کو اپنے تابع کرنے کے لیے یا اپنے سے متاثر کرنے کے لیے یا اپنی زندگی کا چلن دور جو چلانے کے لیے یا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کرتے رہتے ہیں. ان کے اندر ہوتی ہے کہ ہم جنات کو قابو کریں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے شہر میں محلے میں کوئی بندہ, اس کی خواہش ہے میں اپنے ایم این اے کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہو, تو اس کے اسٹیٹس میں تبدیلی آ جاتی ہے. کسی اور طاقتور سے ملتا ہے, پولیس والے سے ملتا ہے, اس کے اور اسٹیٹس میں جو تو عامل بھی یہی کام کرتے ہیں کہ جی میرے پاس جنات ہوں یا سارا کچھ ہوں. لیکن ہر عامل کے پاس اتنی قدرت نہیں ہوتی کہ وہ طاقتور ایک عالم جنات میں سے کسی کو قابو کرے, کیونکہ جنات بھی اپنے کام کے عالم ہوتے ہیں اور ان کا اپنا بھی ایک مذہب, عقیدہ اور مسلک ہوتا ہے جس کے بعد وہ آگے چلتے ہیں. یہ ایک بات ہے کہ کیا جنات بھی مسلمان, ہندو, عیسائی یہ ہوتے ہیں یا کیا ان کا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. ہر مذہب کے اس وقت دنیا میں جنات موجود ہیں. اچھا. اور صرف مذہب نہیں, مذہب کے علاوہ مسلک کے بھی موجود ہیں. اب جب میں نے ریسرچ کی, جیسے آپ پہلے بھی مجھ سے ایک سوال جو پوڈ کاسٹنگ سے پہلے بھی جو ہم کر رہے تھے, میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر شیعہ جنات بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو وہابی جنات بھی ہیں, اہل سنت میں سے بھی ہیں, اچھا, اور ہر مسلک میں سے. اب یہ ہو کیسے جاتے ہیں؟ ہاں, یہ کیسے, یہ مسئلہ ان کا بھی تو پیچھے مینٹور ہوگا نا, ان کے پیچھے بھی تو آتے ہوں گے. تو یہ حقائق ایسے ہے کہ مانتے ان کو سبھی ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ مسالک کے بہت مسالک ایسے ہیں جو جنات کو نہیں مانتے, جو جادو ٹونے کو بھی نہیں مانتے, جو تعویذات کو بھی نہیں مانتے, جو دم درود کو بھی نہیں مانتے. لیکن میں ان میں سے جو نہیں مانتے, میں نے ان میں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جو یہ کام اپنے نہیں اپنی فیملی کے لیے کرواتے ہوئے کہیں نہ کہیں مجھے نظر آئے ہیں. یہ خود بھی کروا رہے ہوتے ہیں, جو ایسے ایمان بھی نہیں رکھتے, جو ان پہ یقین بھی نہیں رکھتے, لیکن وہ کروا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہے ہر طرح کے جو لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف جو ہے مسلک کے جنات بھی موجود ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا اور ایسی معلومات انہی سے لے رہا ہوتا تھا, جب میں چیزیں سیکھ رہا ہوتا تھا, تو مجھے انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ جو جنات رہتے ہیں وہ اہل حدیث اور وہابی ہیں, جو بلوچستان میں رہتے ہیں. بلوچستان میں میں بڑا حیران اور بڑا پریشان. خیر اس کی تصدیق میں کیسے کر سکتا ہوں, یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ
اس میں جو ہے جو عالم لوگ ہیں، جو بڑے بڑے عالم فاضل اور بڑے پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، وہ یہ علم میں ان کو معلومات جو جانتے ہیں یہ تو وہی ہے نا جو جنات جو نے دی جو ہیں. میں وہیں سے وہی جو کنٹین کی نا، جہلم کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں پر جو جنات ہیں، جنات کی بہت ساری جو پکھیاں ہیں. میں بڑا حیران ہوا کرتا تھا، میں نے بہت سارے جب یہ ریسرچ کی تو ان پہاڑیوں کی طرف جو ہے یہ جو ہمارے جو سنی اور جو عقیدہ کے جو بھی جنات ہیں، لیکن اور سب سے جو زیادہ عمر کے جو جنات ہیں وہ ان پہاڑیوں میں ہیں جو میں نے جہلم کی اچھا پہاڑیاں. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں نے کچھ پھر جو بزرگان دین تھے میں نے ان کی لائف کو پڑھا تو ان میں سے بہت سارے جو بزرگ ہیں، آپ پاک پتن شریف سے شروع ہو جائیں یا سندھ سے شروع ہو جائیں یا پیچھے امام بری سرکار کی طرف چلے جائیں یا جہلم گجرات، جتنے بھی ہمارے جو بزرگ ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر نے جو اپنی جو چلا گاہیں جو تھیں وہ ان پہاڑوں کے اندر اس طرف جو تھیں سارے کے ہیں. وہ یہ آبادیاں بھی تھیں ان کے اندر نا. کمیونیکیشن جو ہے دیکھیں، وہ جب خدا کے علم کو سیکھنے کے لیے اور جو خدا انہیں جس راستے پر جب ڈالتا تھا وہ تصوف کے یا صوفیزم کے، جب بے نیاز ہو کر وہ سیکھتے تھے وہ جنات کو قابو نہیں کرنے جاتے تھے. جب وہ اپنے تزکیہ کے لیے تنہائی میں جاتے تھے، ان کو ان کے مرشد یا ان کے مینٹور جو بھی ان کو ہدایت کرتے ہوں گے، ان کو اشارہ ہوتا ہوگا، وہ ان مقامات پر جاتے ہوں گے یا ان سے پہلے کہیں کو بزرگ گئے ہوں گے، وہ ان کی خیر و برکت کے لیے وہ وہاں جا کے وہ کرتے ہوں گے. تو یہ ساری مخلوقات جو ہیں، جو مخلوق ہے وہ خود ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتی ہے. اچھا، وہ خود جاتے ہیں، پھر ان کے وہاں جو ہوتے ہیں وہ ان سے پھر علم سیکھتے ہیں، وہ انسانوں سے علم سیکھتے ہیں. اچھا، جنات جو ہیں. یہ ایک واقعہ آپ پتہ نہیں آپ بتانا چاہیں گے نہیں کہ آپ پاک پتن گئے تھے، وہاں پر ایک ملاقات ہوئی، وہ واقعہ میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے، میں اپنے ایک میرے بزرگ تھے لاہور کے، ٹھیک ہے، تو میری تمنا تھی کہ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہ وہاں پہ جاؤں، حاضری دوں. تو مجھے والدین نے، میری والدہ نے بتایا ہوتا کہ ہم نے ایک منت مانگی ہوئی تھی کہ اللہ ہمیں بیٹا دے گا، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی جو ہے نا ایک منت پوری کریں گے وہاں جا کے، کوئی دیگ تھی یا کوئی چڑھائیں گے کوئی اس طرح کا. تو وہ کہا کرتی تھی کہ اس وقت تم 6 مہینے کے ہو گئے تو تمہیں جو ہے میرے کوئی رشتہ دار وہاں پہ لے کے گئے، والدہ تو نہیں گئی تھی، میری پھپھو تھی غالباً یا کوئی اور، وہ مجھے وہاں پہ لے کے گئے. تو ایک دل کے اندر نا ایک نسبت جو تھی، جب چیزوں کو میں نے پڑھنا شروع کیا کہ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر، ہر انسان کے اندر وہ ایک تڑپ ضرور ہوتی ہے روحانی، ٹھیک ہے، کہ اس کی تسکین کے لیے وہ اپنی تلاش میں نکل جاتا ہے، پہلے گمراہ ہوتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں سے اس کو مل جاتی ہے، پھر وہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے جہاں سے اس کے دل اور ذہن کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس اطمینان کی تلاش میں اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے میرے اندر ایک تڑپ تھی کہ میں جاؤں، میں کبھی نہیں جا سکا. یہ تقریباً کوئی 6 سال پہلے کی بات ہے، جب میں صوفیزم پہ بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے، وہ کام کر رہا تھا، کافی چیزیں تھیں. تو لاہور کے جو ایک بزرگ تھے اور سلسلہ سیفیہ کے، میں بتاتا ہوں آپ کو، سلسلہ سیفیہ کے بہت، وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی تھے، بہت اچھے، بہت نیک، بہت متقی، میں اتنے صاف ستھرے بندے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ نا آپ چلیں، ہم نے بھی جانا ہے. ان کے ساتھ میں گیا. ان کے ساتھ ایک اور جو تھے ریٹائرڈ ایک صاحب تھے، وہ بھی انہیں کے خلیفہ تھے. یہ دونوں صاحب کے ساتھ میں وہاں گیا اور میں نے جا کے سلام، وہ میرے لیے انہوں نے اسپیشل وہاں پہ دروازہ کھلوایا. میں وہاں پہ گیا، میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے وہاں بیٹھ کے، جو میرا ہمیشہ ایک طریقہ رہا ہے، میں وہاں بیٹھ کے دعا کی. دعا کے علاوہ میں کرتا ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ڈرتا رہتا ہوں کہیں شرک نہ ہو جائے. باقی اللہ معاف کرے، عقیدت محبت سب کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ نا. میں نے دعا کی، میں نے وہاں تسبیحات کی، دعا کی کر کے میں نے عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھ کے میں ایسے، ساری مسجد خالی ہو گئی، پورے فرنٹ پہ میں بیٹھا ہوں، پہلی صف سے پچھلی صف پہ میں بیٹھا ہوں، ساری مسجد خالی ہو گئی ہے. میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنے نا اوپر وہ لے لیا، چادر لے لی ایک. تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف امام مسجد صاحب جو ہے نا وہ اپنے وہاں بیٹھے ہیں، لیکن وہ مجھ سے کافی دور تھے،
یعنی کہ جہاں میں بیٹھا ہوا تھا نا، مسجد بہت بڑی ہے وہاں، جب آپ جاتے ہیں جو اندر ہے بابا فرید الدین گنج شکر کے، میں وہاں بیٹھا ہوں، میں تسبیح کر رہا ہوں، تو اچانک میری آنکھ کھلتی ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں نا، اور یہ جتنا آپ کا یہ مائک ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا سا 1 فٹ کے فاصلے پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھی، موٹی موٹی آنکھیں، اور ان کی داڑھی سے بال جو ہیں، داڑھی سے جو پانی ہے کہ تازہ قطرے جو ہیں نا وہ نیچے گر رہے جیسے ہیں، وضو ہلکا کیا وضو کیا ہو، اب وہ میرے سامنے میری طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آمنے سامنے جس طرح بالکل آمنے سامنے جیسے آپ میرے بیٹھے ہیں، لیکن آپ وہ تھوڑا سا ان کا رخ ایسا تھا کہ وہ آنکھ ٹکا کر میری طرف نہیں دیکھتے تھے، آنکھیں ان کی گھومتی تھیں اور ایسے کر رہے تھے، میں نے آنکھیں کھول کے دیکھی، اب چونکہ میری بدنصیبی کہہ لیں یا اندر کا جو انسان ہے حجتی، تو میں نے یہی سمجھا کہ ویسے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ایسے بہت سارے مزارات پر میں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا تھا جس میں اچھے برے اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے لوگ آئے ہوتے تھے، جیسے وہ حصہ مانگنے آ جاتے تھے کہ ہمیں روحانی حصہ دو، ہم ہر دوسرے بندے کو بہت بڑی بعض اوقات چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو جہاں کہ ہمارا ایمان پھر ختم ہو جاتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے جا کے نا، تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو میں نے کہا میں آنکھیں نہیں کھولنی، میں نے جو چیز ہے، اب میرے سامنے وہ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا ویسے ہی بیٹھے ہیں، لیکن یہ بالکل غیر فطری انداز تھا ان کا بیٹھنے کا، کیونکہ میرا منہ تو کعبے کی طرف ہے، ان کا منہ میری طرف ہے، اور بیٹھے بھی مجھ سے 1 فٹ کے فاصلے، ان کا پاؤں جو ہے وہ میرے پاؤں سے ٹکرا رہا ہے، ایسے جو ہے بیٹھے ہیں، اور سفید سا کپڑا انہوں نے اوپر لیا ہوا ہے، میں نے ادھر بھی دیکھا کوئی بندہ نہیں ہے، وہی بیٹھے ہیں، وہ ماما سے بیٹھے ہیں، میں کہا نہیں یہ تو بیٹھے ہیں کوئی، میں نے پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا کہیں میں ہپناٹائز تو نہیں ہے، میں نے تسبیح کرتے کرتے بھی میں نے 2-3 دفعہ اپنے آپ کو چٹکیاں کاٹیں۔ اب یہ قصہ مختصر کہ میں نے اپنی تسبیح کرنے لگ پڑا، میں نے کہا ایسے ہی ہے، میں نے پھر آنکھیں کھول کے دیکھا، پھر بیٹھے ہیں، میں نے پھر تسبیح، میں نے کوئی سلام نہیں لی، میں نے کوئی بات نہیں کی ان سے نا، تو میں تسبیح کرنے لگ پڑا، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، میں نے پھر آنکھ کھولی تو پھر ادھر ویسے بیٹھے ہیں۔ اب نا مجھے عجیب سا ایک آنا شروع ہو گیا، میں نے کہا یار یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یا میں اٹھ کے چلا جاؤں یا یہ مجھ سے ہم کلام ہوں۔ میں اب اس سطح پہ آ گیا کہ مجھے ایک ہی چیز کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں یار میں اللہ کو راضی کرنے کی جتنی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے شرک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ بندہ کو میں ایسا سمجھ لوں کہ یہ اللہ پاک نے میرے پاس ایک بہت عظیم ہستی ایسی بھیج دی ہے کہ میں پھر ان کا فالوور بن کے بعض اوقات مجھ کو غلط کام نہ ہو سکے، کیونکہ یہ غلط کام ہوئے ہم سے نا، ٹھیک ہو گیا، پہلے ہو چکے تھے، تو لہٰذا وہ خوف تھا میرے اندر کہ میں نہیں یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اب میں کرتا مین وائل جو پیر صاحب تھے، جو خلیفہ صاحب جو تھے، وہ اچانک آئے، آ کے انہوں نے سیدھے آ کے ان سے سلام لی، جو بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان سے سلام لی، اس کو جواب دیا، بولے نہیں منہ سے، پھر مجھے آ کے کہنے لگے کہ بڑے پیر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، چلیں واپس چلتے ہیں۔ تو مجھے گمان ہوا یار یہ تو بیٹھا ہوا ہے بندہ، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح بیٹھے ہیں، تر و تازہ چہرہ، وہی پانی جیسے گر رہا ہے۔ اب مجھے نہیں یار مجھے پتا اس چیز کا، میں سچی آپ بتاؤں، اب میں اس چیز کو کس نظر سے دیکھوں۔ اب جب وہ میں نے کہا اچھا چلتے ہیں، وہ میں اچانک میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں بھی اٹھتا ہوں، یہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، میں نے نا ان سے سلام لی، انہوں نے مجھ سے جواب لیا، میں نے کہا آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا، میری طرف دیکھا تو کہنے اچھا ٹھیک۔ جیسے میں اٹھ کے ابھی میرے خیال میں دروازے کے پاس پہنچوں تو ایک دم ایک خلقت آئی ہے، اچھا، عورتیں بچے سارا کچھ میری طرف آ کے اس کو پیار دیں، اس کو پیار دیں، اس کو پیار دیں۔ تو میں نے کہا وہ پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پیار لیں۔ وہ کہنے لگے کہ پیچھے پلٹ کے تھے، پیچھے بزرگ کون ہے؟ میں نے دیکھا تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے، نہیں آئے۔ تو میں نے کہا آپ ان کے پاس جائیں، سارا کچھ میں نے دیکھا ویسے ہی بیٹھے ہیں، اسی طرح بیٹھے ہیں۔ میں خیر باہر نکل آیا، جب باہر نکلنے لگا تو پیر صاحب نے مجھے پکڑ لیا، اب مزار کے پاس سے ہم گزرنے لگے ہیں تو پیر صاحب نے مجھے پکڑ لیا، تو یک دم ان پر کپکپی طاری ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اتنی کپکپاہٹ تھی، وہ گنبد کی طرف دیکھنے لگ پڑے تو کہتے ہیں سرکار آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب میرے سے بدقسمت انسان کیا کہہ سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کوئی بھی آپ نام دے لیں کہ مجھے کہ اس چیز کو کیا سمجھوں کہ بدگمان آپ کہیں گے نا، پھر ایسا بندہ کہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی کن چیزوں کی کہ ہو کیا رہا ہے۔
اب جب وہاں سے گئے میں نے کہا جی وعلیکم السلام میرا بھی کہیے، چلیں، کہتے ہیں کہ شاہد بیٹے کو سلام دینا. اب چلے گئے. اب گاڑی جو ہے وہاں سے پھر ہم پاک پتن میں رہے، کوئی بات نہیں ہوئی اس سے متعلق. وہ بزرگ کون ہے میں نے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے. میں نے جب اگلے دن واپس آ رہے ہیں تو گاڑی میری 110 کی سپیڈ سے میں آ رہا تھا. آگے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، وہی میرے جو لاہور سے گئے ہوئے تھے، پیچھے بھی وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اچانک میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا پیر صاحب آپ تو ادھر آتے رہتے ہیں، تو اس طرح یہ بزرگ جو تھے آپ نے کبھی پہلے بھی دیکھے؟ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. تو کہنے لگے وہ تو آپ کے جاننے والے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں. میں کہا وہ بیٹھے کیوں تھے ایسے؟ تو کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھے آپ کے تو کوئی بزرگ ایسے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی گود میں ایک بچہ تھا. تو پیر صاحب کہنے لگے میں اس کو ٹافی دینے لگا تھا. وہ کہتے ہیں میں جیب میں رکھتا ہوں، جہاں مجھے بچے ملتے میں ٹافیاں دیتا ہوں. آپ فاروق صاحب یقین کریں میرا پاؤں جو تھا بریک کے اوپر ایسے گیا، ایسے میں نے بریک لگائی. وہ پیر صاحب بیچارے، میں اللہ مجھے معاف کرے کہ وہ تو گستاخی جاتی ہے، سیٹ بیلٹ انہوں نے نہیں لگائی ہوئی تھی. وہ اچھل کے آگے شیشے پہ لگے، پیچھے والے بھی اچھل کے آگے لگے. اور مجھے ایک دم میں نے کہا پیر صاحب میرے ساتھ مذاق نہیں کرنا، آپ نے میرے ساتھ آپ نے مذاق نہیں کرنا. میں نے کہا کون سا بچہ؟ کہتے ہیں وہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، بالکل گول مٹول سا تھا، اتنا سا تھا، کوئی 5-6 مہینے کا بچہ تھا. تو سارا کچھ. اور فاروق صاحب یہ زندگی کا ایک ایسا امتحان تھا جس میں اس نے مجھے ڈال دیا. یعنی آپ کو تو کوئی بچہ نظر ہی نہیں آیا؟ مجھے نہیں بچہ نظر آیا. آدھے گھنٹے میں وہ کہہ رہے ہیں. پھر خیر ان دونوں نے دیکھا تھا، دونوں بزرگوں نے دیکھا نہیں، ایک نے جو اندر آئے تھے نا انہوں نے، ایک نے تو باہر کہا کہ جی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، مزار اوپر سے. اب یہ چیزیں میں نے خیر میرے حواس واپس آئے. میں نے کہا یار یہ اتنے سچے لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے ان کا یہ سچے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. لیکن یار یہ واقعہ میں نے بچہ نہیں دیکھا ان کی گود میں. خیر اس کی بعد میں جو بات انہوں نے پھر آگے بات چلتے رکھے کہ سرکار جو ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جن سے محبت کرتے ہیں وہ ان سے ملتے ہیں. وہ خود تھے وہ بقول ان کے؟ اچھا بقول ان کے پیر صاحب کے. وہ ابھی بھی موجود ہیں، لاہور کینٹ میں رہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. ابھی بھی وہ موجود ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. اور وہ بچہ کون تھا؟ میں تھا. اچھا وہ جو آپ نے منت آپ کے والدین نے، اب یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں سے میں گزرتا ہوں. اور وہ دن میرے جیسا ایک بدگمان آدمی، ایک حجتی آدمی، میں ابھی تک پاک پتن واپس نہیں گیا. اس کے بعد دوبارہ نہیں گیا؟ میں ان پیر صاحب سے بھی نہیں ملا، میں نے ان سے بھی بریک اپ کر لیا. یہ جو چیزیں، یہ واقعہ تو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کریکٹر موجود ہیں، اس کے واقعات سب کچھ موجود ہیں. لیکن شاید میں ریسرچ کا آدمی ہوں، میں کچھ چیزوں کو اور دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں ہیں کہ کیونکہ دنیاوی نظام بھی چلانا ہے. اب یہ جو دنیاوی نظام ہے اس کو چلانے کے لیے میں اگر اس طرف چلا جاتا ہوں یا میں روحانیت کی طرف، اس کے لیے تپسیا بہت ہے. جھوٹ بولنا نہیں ہے. عام زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنے کاروباری زندگی میں، اپنی صحافتی زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے، مکر و فریب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو لیکن اگر اس طرف جانا ہے تو اس پر ایمان کی ایک ہی بات ہے، اس پہ دوسری بات نہیں ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر سے ادھر کہے، مجھے کہتی ہے نا کہ جنات نہیں ہے، تو میں نہیں مانتا اس کی بات. پوری دنیا میرے سامنے رکھ دو تم. وہ اللہ میرا جو ایمان ہے، میرا جو یہ چیزیں میں نے دیکھی آشکار مجھ پہ ہوئیں، تو مجھ سے زیادہ توحید پرست اس وقت جو اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے کہ میرے اللہ کے وجود ہے، حقائق ہیں، اس دنیا میں مخلوقات موجود ہیں اور ہمیں نہیں پتہ. بالکل ٹھیک. اور ہر طرح کی 20,000 سے مخلوقات کا تو مختلف کتابوں کے اندر ذکر موجود ہے. اور ہر مخلوق، ہر انسان کے اندر بھی کتنی مخلوقات ہیں. یہ اس طرف سائنس اب جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے شاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میں نے آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ کتابیں لکھیں، وقت گزارا. سیٹھ ہابت ایک بہت بڑا کریکٹر ہے، بلیک پرنس ایک کریکٹر ہے. میں نے یہ ساری باتیں آپ سے پوچھنی تھی، لیکن یہ بلیک پرنس کا آپ کا کیسے پتہ چلا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ تو ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں بہت سی کہانی ہے. لیکن میں یہ انشاءاللہ ہم کسی اور نشست میں یہ ساری باتیں کریں گے. اور یہ تو ایسی باتیں ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ سننا چاہتے ہیں. خود میرا اپنا انٹرسٹ تھا یہ جنات کے اوپر،
اور آپ نے جس طرح سے کتاب لکھی ہے سلسلے کئی چیزیں آئی ہیں, کئی آپ نے بتایا کہ میں کھل کے اس طرح سے, ابھی بھی آپ نے کہا کہ میں کئی چیزوں پہ کھل کے اس طرح بات نہیں کرتا, لیکن یہ واقعات جو ہے میرے لیے بھی حیرت کا باعث ہے بائی دا وے. اگر آپ کہیں تو ایک آخر میں ایک بات کریں. جی پلیز. اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو گمراہی سے نکالنا, انسانوں کو گمراہی سے نکالنا, انہیں بتانا کہ تم ہی افضل ہو, خدا ہے, خدا کے بنائے ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کر لو تو سب کچھ تمہارے لیے ممکن ہے. یعنی جن ہیں لیکن بھائی انسان بہت بڑی آخری وقت تک آپ نہیں تعین کر سکتے کہ وہ جن جو تھا وہ نیک تھا یا شیطان تھا. بالکل ٹھیک. اس علم کے اندر اتنے پردے ہیں. میرے سے بھی جو جنات ملے ان کے ذریعے سے بھی کئی شیطانی کام ہوتے میں نے دیکھے, تو میں اس میں سے نکلا نا. تو آپ نے کہا کہ انسان اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو وہ لیکن وہ کتاب لکھنے کا کیا ہوا, دنیا پھر بھی نہیں سمجھتی. مجھے کینیڈا سے فون آ گیا, کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں, ٹھیک ہے, میں پاکستان سے اپنا بزنس کر کے اور میں ادھر آیا ہوں, آپ کی کتاب پڑھی ہے, آپ کی کتاب میں یہ وظائف لکھے ہیں, وہ میں نے کیے ہیں, مجھے بڑی ترقی ملی ہے جو وہ بتا رہے تھے. تو میں نے کہا جی حکم. تو وہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری دکان کے سامنے ایک ہندو نے اپنا سٹور بنا لیا اور اس کی دکان جو ہے بہت زیادہ چلنے لگ پڑی ہے. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کروں اور اس کی دکان بند ہو جائے. میں نے کہا میری کتاب میں سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے اور یہ سبق آپ کو ملا ہے. میں نے کہا بھائی آپ حافظ قرآن ہیں, آپ خود کریں بلکہ مجھے فیض دیں. تو فرق صاحب ہم آج بھی, میں نے اتنے عالم دین دیکھے ہیں, ایسے لوگ ہیں, بس اللہ پاک نے پردے رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے, ٹھیک ہے, اور ایسی گدیوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں کہ جن کے صرف اللہ پاک نے ان کے بزرگوں کی توفیل جو ہے پردے. لیکن ہر بندہ اپنے اعمال سے ہی جائے گا. علم اس کو جب تک وہ سیکھنا ہے وہ خود سیکھے گا. گمراہی کے راستے یہ لوگ خود کھول دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. شاہد نذیر چوئی صاحب کی جو یہ بکس ہیں آپ بالکل انٹرنیٹ پہ انہیں سرچ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. جنات غلام بھی وہاں پر موجود ہے, اور آپ ہماری باتوں سے اتفاق کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, لیکن اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. کیا کبھی آپ بھی زندگی میں کبھی اس طرح کے کسی تجربے سے گزرے ہیں, یا آپ کے آس پاس رہنے والے کوئی ایسی بات ہوئی تو ہمیں ہمارے تک فیڈ بیک پہنچائیں. ہم کوشش کریں گے کہ شاید صاحب کو دوبارہ مدعو کریں اور وہ موضوعات جن کو ہم نہیں آج چھیڑ سکے وہ دوبارہ سے چھیڑیں. اپنے میزبان فروخ آج کو اجازت دیجیے لانے کے بعد.